اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے ڈیفینیٹلی سیشنز جوائن کیے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے، CS613 کے، ایڈوب فوٹوشاپ کے، ویڈیو شوٹ کے۔ آپ کا مقصد ڈیفینیٹلی پروفیشنلی اسکل ہونا ہے۔ آج کی دنیا جن چیزوں کو پروفیشنلی ایڈوپٹ کر چکی ہے، آئی مین ٹو سے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو MBA مارکیٹنگ کر چکے ہیں، BBA مارکیٹنگ کر چکے ہیں، ایون کہ اس کلاس میں 3 ڈاکٹر صاحبان آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر MBBS کر لیا یا MBA کر لیا، وہ معاشرے کا ایک نہایت ریسپیکٹیبل پرسن ہے، اس نے پڑھا ہے، زندگی کے اس نے 15-20 سال تعلیم کو دی ہیں، تو آج وہ کیوں اس کلاس کے اندر بیٹھا ہے؟ دوستو گزارش یہ ہے کہ آج کی دنیا بدقسمتی سے اکیڈمک ایجوکیشن سے باہر آ چکی ہے۔ اس کی ورتھ، اس کی ویلیو، اس کی جابس مارکیٹ میں نہیں ہے۔ اگر ہیں تو وہ ہائیلی پیڈ نہیں ہے۔ جتنا بندہ پڑھتا ہے، جتنی بندہ محنت کرتا ہے، اتنی اس کو سیلری نہیں ملتی۔ لہٰذا لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں سکلز کو، پروفیشنل سکلز کو سیکھنے کے اوپر اور ان چیزوں کو بیچنے کے اوپر۔ گرافک ڈیزائننگ جو آج اس کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ آپ کو دے رہا ہوں میں، یہ اس طرح کا ٹول ہے کہ دنیا کی کوئی ایک کمرے پر مشتمل کوئی چھوٹی سی کمپنی ہو، یا 1000 کنال کے اوپر مشتمل کوئی بہت بڑا ادارہ ہو، ایسا ایک بھی سیٹ اپ نہیں ہے جو کہ اس اسکل کو، مطلب ڈیزائننگ جو ہے اس کے بغیر چل سکے۔ ڈیزائننگ کے 3 شعبے ہوتے ہیں۔ ہمارے پہلے منتھ میں 3 سیمیسٹرز ہم مکمل کریں گے ڈیزائننگ کے۔ پہلا ہمارا جو سیمیسٹر ہے جی یہ ہوگا بیسیکلی پکچر ایڈیٹنگ کا، امیج کی ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ سیکنڈ سیمیسٹر ہمارا ہوگا کہ ہم نے جو اپنی پرنٹنگ ہے، وزٹنگ کارڈ ہیں، بینرز ہیں، بروشرز ہیں، یا اور جو ہمارا پرنٹیبل مٹیریل ہوتا ہے اس کی ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے۔ ٹوٹلی وہ سارا پیٹرن چینج ہوتا ہے اس سے۔ اور لاسٹ سیمیسٹر میں یعنی کہ تیسرے سیمیسٹر میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے ویب سائٹ کی ڈیزائننگ یا ڈیجیٹل ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے، یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے، مطلب جو ٹچیبل چیز نہیں ہوتی اس کے لیے ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے، اس کا پیٹرن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ 3 سیمیسٹر جو ہیں اس میں سے پہلے سیمیسٹر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ایک لیکچر جو تصویر آپ کے سکرین پہ چل رہی ہے اسی کے حوالے سے میں نے آپ کو دیا تھا، جس میں نے آپ کو مارکی ٹول کے بارے میں بتایا تھا اور میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ اگر کلر چینج کرنا ہے ہونٹوں کا یا آئز کا یا لینس کا تو وہ چینج کیسے کرتے ہیں۔ یہ سارا لیکچر جو ہے میں آپ کو دے چکا ہوں۔ آج اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ نہایت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے، نہایت، اگر میں اسے کہوں کہ ایکسٹریم لیول کا امپورٹنٹ ہے تو یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، کیونکہ میں نے 2 مہینے 2.5 مہینے کا ہمارا ساتھ ہے۔ ان 2-2.5 مہینوں میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اچھی خاصی چیزیں ہم نے کور کرنی ہیں، لہٰذا تھوڑا سا جو کام ہے وہ میں تیزی کے ساتھ کراؤں گا، اور جو چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ آپ کو میں سمرائز کراؤں گا ایک لیکچر کے اندر۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ لیکچر کو آپ نے ریوائز کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ لوگ لیکچر کو ریوائز کرتے رہیں گے تو آپ بڑی پروفیشنل اور بڑی مہارت کے ساتھ اس قابل ہو جائیں گے آفٹر 2 منتھس کہ آپ جاب کر سکیں، یا آپ اپنی سکلز کو گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کے ذریعے پاکستان سے باہر، امریکہ میں، ساؤتھ کوریا میں، افریقہ میں، سری لنکا میں، جیسے پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ سیل کر رہی ہے، فری لانسنگ کر رہی ہے، تو آپ بھی فری لانسر کے طور پہ اپنی رات کے 1-2 گھنٹے کے جو کام وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے جو معاوضہ ہے وہ پورے دن بھر کی جو آپ کی جاب ہے اس سے زیادہ آپ کو مل جاتا ہے، بیکاز آپ ڈالرز میں گین کر رہے ہوتے ہیں۔ اینی ویز جی ٹاپک شروع کرتے ہیں آج کا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جی اس پہ ہم نے کام کر لیا تھا۔ اب آج کا ہمارا ٹاپک جو سیکنڈ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ میں نے اس تصویر کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے، تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ میں چینج کیسے کروں گا، یہ ٹاپک جو ہے یہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب اس تصویر کے اندر اگر اس کا میں نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو چلیں بیک گراؤنڈ سے پہلے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو تصویر ہے، اچھا ایک بات ہوگی بیک گراؤنڈ چینج کیسے کرنا ہے۔ لاسٹ ہم نے سیکھا تھا کہ ہم نے آئی بال یا لپس
جو ہے اس کے کلر کو چینج کیسے کرنا ہے یا لپسٹک کیسے لگانی ہے ہونٹوں پہ وغیرہ وغیرہ. آج ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیول میں چلتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ چینج کیسے کرنا ہے, اس کا کلر چینج کیسے کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بیک گراؤنڈ کلر نہیں, اگر اس کے پیچھے آپ کوئی پہاڑ, کوئی ندی, کوئی منظر لگانا چاہتے ہیں وہ کیسے لگائیں گے. 2 چیزیں ہو گئیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اس کے کپڑے چینج کرنے ہیں وہ کیسے کریں گے, تو یہ کپڑوں کا کلر چینج کیسے کریں گے. یہ 3 چیزیں آج ہم جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ مزید اس کے اندر ہم کلوننگ کی طرف جائیں گے کہ ہم نے کلوننگ کیسے کرنی ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ساری کی ساری انشاءاللہ الرحمن آج ہم اس سیشن میں, اس لیکچر کے اندر کور کریں گے. کچھ اسٹوڈنٹس کا جو لیکچر تھا پریویس وہ مس ہو گیا تھا, تو یہ جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ میں اسپیشلی میں نے ان لوگوں کے لیے بھی کر رہا ہوں جو کہ مس کر چکے ہیں اپنے لیکچر. تو یہ ایک ہی لیکچر ہے, اس کو آپ سن لیں گے تو ساری کی ساری آپ کی جو مسنگ ہے اب تک کی مکمل طور پہ آپ اس کو سیکھ جائیں گے. اچھا, اب پہلی بات تو یہ سر کہ یہ جو آپ اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں نا اپنے سامنے, اسے کہتے ہیں CS613 کا ڈیش بورڈ. ٹھیک ہو گیا. اب CS613 جو ہے اس کا ڈیش بورڈ جو ہے اس کی تمام کی جو اس کی جو سافٹ ویئر ہے وہ آپ کو ادارہ جن لوگوں نے رجسٹر کروا لیا ہوا ان کو ہم نے فری پرووائڈ کر دیا ہے. جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں وہ سارے کے سارے ہم آپ کو فری پرووائڈ کریں گے, چاہے وہ CS613 ہے, چاہے وہ فلمورا ہے, چاہے وہ اوپن کیمرہ ہے, جو بھی آپ کے ان 2-2.5 مہینے میں استعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے سافٹ ویئرز ود کی ود کریک ہم آپ کو دیں گے. اچھا, اب اس ڈیش بورڈ میں آپ نے جو چیز کا خیال کرنا ہے نا, سب سے پہلی بات ہے 2-3 وہ بیسک آپ نے سیکھ لینی ہے. نمبر 1 یہ کہ یہ ٹاپ رائٹ کے اوپر نا فوٹوگرافی لکھا آ رہا ہے, یہ دیکھیے اسے میں نے کلک کیا تو یہ ساری میرے سامنے اسینشیلز 3D علم بلم 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 کھل کے آ گیا. اس میں آپ نے اس کو فوٹوگرافی پہ سیٹ کر دینا ہے, باقی چیزیں آپ نے سیٹ نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی سر؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سارے کے سارے یہ جو کھل کے ڈفرینٹ ڈیش بورڈ کو ایک نیا کھل کے ونڈو آ گئی ہے نا, اس میں اگر آپ مختلف چیزوں کو کلک, لیٹ سے آپ ایسینشلز پہ جاتے ہیں تو یہ جو آپ کے جو یہ سارے کے ساری اس کی ڈیش بورڈ کی جو پیرامیٹرز ہیں, کیا چیز فرنٹ پہ رکھی ہے, کیا بیک پہ, جیسے آپ ایک گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کے فرنٹ کے اوپر آپ نے لیٹ سے کہ آپ نے اپنی گاڑی کی اسکرین صاف کرنی ہے تو آپ کے ڈیش بورڈ پہ ایک رومال رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کریں یہ اسینشلز کو میں نے ختم کر دیا, اب میں آ گیا جناب فوٹوگرافی کے اوپر. اب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو اب ڈیش بورڈ پہ وہ رومال ختم ہو گیا ہے, اب ڈیش بورڈ پہ نا آپ کی کچھ یہ اوپر ٹولز سامنے رکھے ہوئے کچھ اس طرح کی چیز آ گئی ہے. تو اصل میں یہ جو فوٹوگرافی کے ساتھ نیچے ہیں یہ اگر آپ کھولیں گے تو کچھ چیزیں جو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ رکھی ہوئی ہیں اس کے CS613 کے وہ فرنٹ کے اوپر شو ہونا شروع ہو جائیں گی. لہٰذا آپ نے اسٹینڈرڈ جو فارمولا ہے وہ فوٹوگرافی ہے, فوٹوگرافی پہ رکھیں گے تو چیزیں جو آپ کے پاس رکھی ہوں گی نا وہ میکسیمم اچھے ٹولز ہوتے ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو ان شارٹ آپ نے فوٹوگرافی کے اوپر سیٹ کرنا ہے, نیچے سے نہیں آنا. ٹھیک ہے, فوٹوگرافی کے اوپر آ کے چھوڑ دینا ہے, کسی اور پہ نہیں جانا. اس کے بعد یہاں پہ یہ جو فائل ایڈٹ امیج لیئر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہ ہمارا مینیو ہے سارے کا سارا. اور یہ جو آپ کے سامنے یہ جو 2 لائنز ہیں یہ اس کو یہ میں چیک کروں گا تو یہ سنگل کے اندر آ جائیں گی, آپ اسے اگر دوبارہ چیک کریں گے تو یہ ڈبل کے اندر آ جائیں گی, جیسے آپ چاہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. یہ اسے ٹولز کہتے ہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے ٹولز ہیں. اس کے بعد یہ نیچے جو چیز چل رہی ہے نا یہ والی تمام چیزیں اسے کہتے ہیں ایفیکٹس, یہ ہمارے ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ مینیو ہے, یہ ایفیکٹس ہے, اور یہ جو ہیں ہمارے ٹولز ہیں. اچھا, اب اس کے بعد فرض کریں کہ آپ کے جو اوپر یہ جو آپ کے مینیو اس کے نیچے, بلکہ فرض کیا کرتے ہیں دیکھیں آپ یہاں پہ یہ آٹو سلیکٹ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ شو ٹرانسفارم کنٹرول لکھا ہوا ہے. اس کو میں نے ان چیک کر دیا, یہ آپ نے ان چیک نہیں کرنا, اس کو چیک رہنے دینا ہے. اور شو ٹرانسفارم کو بھی آپ نے ان چیک نہیں کرنا, اس کو بھی آپ نے گڈ یعنی کہ چیک رہنے دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ گروپ ہے, آپ نے اس کو گروپ رہنے دینا ہے, اس کو لیئر نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اگر اس کو آپ لیئر کر دیں گے تو آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی ساری ڈیزائننگ سے آپ کی گرپ ختم ہو جائے گی. اگر گروپ میں رہیں گے تو آپ 2 4 5 ڈیزائن تیار کر رہے ہیں نا ایک ساتھ, تو آپ کی گرپ سب پہ رہے گی. تو لیئر پہ آئیں گے تو آپ باؤنڈ ہو جائیں گے, اس کو گروپ میں رہنے دیں. اس کے علاوہ یہ 3 چیزیں ہو گئیں, میں نے فوٹوگرافی بتا دی, یہ 3 بتا دی ہیں. باقی جو یہ آگے تمام چیزیں ہیں یہ ابھی آپ کو سمجھ اس کی نہیں, یعنی اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں. اچھا, اب ہم نے کوئی چیز اوپن کرنی ہے, آپ نے فائل میں جانا ہے سمپل, اور یہاں پہ اوپن میں جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے
کوئی فائل یہ میں نے اوپن کر لی جی، میں یہ میرا جو ہے ڈیسک ٹاپ کھل جائے گا یا میری ڈرائیوز کھل جائیں گی. اب جہاں پہ کوئی چیز میں نے رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز، میں اس چیز کو اوپن کر لوں گا. فار ایگزامپل میں نے یہ میری فوٹو کلاس ہے، اس کے اندر میں نے آپ کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل فرض کریں جی کہ میں آپ کے لیے کوئی، چلیں یہ ایک تصویر میں کھول لیتا ہوں. اب یہ تصویر میں نے کھول لی ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس تصویر کا، یہ جو تصویر ہے یہ ایک آلریڈی اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس تصویر کو میں بند کرتا ہوں. بیک گراؤنڈ جس کے بیک پہ لگا ہو میں وہ تصویر دکھاتا ہوں تاکہ آپ بیک گراؤنڈ کی کٹنگ کرنا سیکھ سکیں، تاکہ منظر جو ہے بیک کا وہ چینج کیسے کرنا ہے یہ آپ کو آ سکے. تو کوئی بھی تصویر ایسی ہم پکڑیں گے جس کے بیک گراؤنڈ کو ہم چینج کرنا چاہیں گے، اور پھر ہم اس کے، چلیں یہ پکڑ لیتے ہیں جی، یہ ایک تصویر ہم پکڑ لیتے ہیں. اچھا، اب یہ تصویر جو کھل کے آ گئی ہے اس کے بیک گراؤنڈ وائٹ کلر کا ہے. اب فرض کریں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو نا آپ وائٹ کی بجائے کسی کلر کا اور کرنا چاہتے ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے فالو کرنا ہے. جیسے میں بتاؤں گا اس کی ایک ایک چیز کو فالو کرنا ہے، اپنی مرضی کی چیز نہیں کرنی ہے آپ نے، ادروائز آپ اس میں ڈسٹربنس کریٹ کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹولز جو ہوتے ہیں نا دوستو، یہ بیسیکلی کیز کے ساتھ کھیلنے کا نام ہوتا ہے. میں آپ کو 100 کے قریب کیز بتاؤں گا، آپ نے ان تمام کیز کو لکھتے جانا ہے ساتھ ساتھ. اگر آپ ان کیز کو یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے اپنے کام کو کرنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ ان کیز کو یاد نہیں رکھیں گے تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ بھول جائیں گے، لہٰذا اپنی کیز کو نوٹ کر لیں کسی نوٹ بک کے اوپر. اب فرسٹ آف آل میں نے اس تصویر کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، یہ میرے پاس دائیں جانب جو یہ ایک تالا، ایک لوک لگا رہا ہے، یہ جس میں میں گھما رہا ہوں، اسے کہتے ہیں لیئر. یہ لیئر ہوتی ہے، اس کا نام لیئر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو آنکھ بنی آ رہی ہے اسے کہتے ہیں آئی بول. اسے میں اگر ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کرتا ہوں تو یہ آئی بول جو ہے میرا، یہ تالا جو لگا ہوا ہے، ابھی اس تالے کو پہلے کھولوں گا اور پھر اس پہ میں کام کروں گا. کوئی بھی چیز میں نے جو کرنی ہے اس کے لیے تالا کھولنا پڑے گا مجھے. لوک ہے وہ کیسے کھولنا ہے، ڈبل کلک کروں گا، یہ اوکے کا نشان بنائے گا، اس کو میں کلک کر دوں گا تو اب یہ لیئر میری جو ہے وہ کام کرنے کے قابل ہوگی. یہ جو میں نے اوپر آٹو سلیکٹ کیا تھا اور شو ٹرانسفارم کیا تھا، یہ جو میری یہ جو لائن آ رہی ہے نا بارڈرز پہ لگے ہوئے، یہ میں نے آن کیے ہوئے ہیں. اگر میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں، یہاں سے تو دیکھیں اب میری تصویر سلیکٹ نہیں ہوگی، اب اس کے کنارے شنارے سارے غائب ہو گئے ہیں. لہٰذا اس کو ہمیشہ آٹو سلیکٹ پہ چیک کر کے رکھنا ہے اور اس کو ہمیشہ شو ٹرانسفارم پہ آپ نے چیک کر کے رکھنا ہے. اب یہ میں نے لیئر اوپن کر لی ہے، تالا کھول لیا. اب یہ آئی بال پہ میں ماؤس کا لیفٹ کلک کروں گا تو یہ غائب ہو جائے گی. تو یہ لیفٹ جو میرے پاس آئی بال ہے یہ تصویر کو غائب کرنے یا اس کو واپس لانے کے کام آتا ہے. اچھا، اب اس لیئر کو آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا ہے. تو سر آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی ایک کاپی تیار کر لینی ہے اس لیئر کی. کنٹرول جے، یہ لکھ لیں پلیز، کنٹرول جے دبائیں گے تو اس کی کاپی تیار ہو جائے گی. یہ دیکھیں لیئر کو میں نے سلیکٹ کیا پہلے کلک کر کے، پھر کنٹرول جے دبایا تو یہ اس کی کاپی سلیکٹ ہو کے آ گئی. اب نیچے والی لیئر میری اوریجنل لیئر ہے اور اوپر ہے لیئر 0 کاپی، یہ میری جو ہے یہ سیکنڈ جو میں نے ابھی کاپی تیار کی وہ لیئر ہے ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب جو میں نے جو کاپی تیار کی اس کو میں بند، یہ آئی بال پہ آ کے بند کر دیتا ہوں. اب یہ میں نے بند کر دیا. اب یہ میری اصل چیز ہے، اس کے اوپر میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب فرض کریں کہ آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ جو چینج کرنا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہوگا. آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو چینج کرنے کے لیے اس شخص کو یہاں سے کٹ کرنا ہے. مطلب یہ جو شخص ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ سے اس بندے کو آپ نے کٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹول ہے، ابھی یہ سلیکشن ٹول ہے جس کے اوپر میں یہ جو میرا ماؤس کا کرسر یہ گھوم رہا ہے نا سارے کا سارا، یہ سلیکشن ٹول ہوتا ہے. یہ بیسیکلی تصویر کو میں نے کہاں پہ لے کے جانا ہے، جیسے ماؤس کی طرح، ماؤس کے پوائنٹر کی طرح بیہیو کرتا ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس کے نیچے لیفٹ سائڈ پہ میرے پاس یہ ٹول ہے، اسے کہتے ہیں لیسو ٹول، اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس پولیگونل لیسو ٹول پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس میگنیٹک لیسو ٹول پڑا ہوا ہے. ان 3 ٹولز کی مدد سے میں اس تصویر کی بیک گراؤنڈ کو چینج کر سکتا ہوں. اچھا، اب پہلے ہم کرتے ہیں لیسو ٹول. سر لیسو ٹول کو آپ نے استعمال وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے بڑی کوئی نا رف سی کٹنگ کرنی ہے. جیسے فرض کریں کہ میں نے اس کی آنکھیں یہاں سے سیپریٹ کرنی ہے. فرض کرتا ہوں میں ویسے کہ میں نے اس کی جو آئیز ہیں وہ اتنا پورشن، یہ چلیں آئیز چھوڑ دیں. فرض کریں کہ میں نے اس کا یہ کیمرہ میں نے یہاں سے ریموو کرنا ہے اس تصویر میں سے. فرض کر لیتے ہیں نا رف سی کٹنگ کرنی ہے، میں نے کوئی شارپ کٹنگ نہیں کرنی، تو میں اپنے ماؤس کا لیفٹ بٹن وہاں پہ رکھوں گا جہاں سے میں نے کٹنگ کرنی شروع کرنی ہے اور اس کو ڈریگ کروں گا یہ ماؤس. اچھا،
اس سے پہلے اب دیکھیں یہ اس ٹائم پہ یہ تصویر سلیکٹڈ نہیں ہے. اس پہ کام کرنے کے لیے پہلے میں یہ سلیکشن کے اوپر آؤں گا. یہ میں نے یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ سلیکشن ہو گئی ہے. اب میں نے لیسو ٹول کے اوپر آنا ہے. اب میں جو پورشن میں نے کٹ کرنا ہے میں اپنے ماؤس کا لیفٹ بٹن وہاں پہ رکھوں گا اور یوں جناب کرتے 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 جو میں نے کرنا ہے میں اس کے دونوں کنارے آپس میں جوائن کر کے چھوڑ دوں گا. تو یہ اتنا پورشن جو ہے یہ میرا سلیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کسی جگہ کو سلیکٹ کرنے کا سب سے سادہ اور آسان اور سمپل اور رف کٹنگ کا طریقہ. اب یہ جو پورشن ہے نا میرا یہ میرا اس ٹائم کے اوپر سلیکٹ ہو چکا ہے. اچھا اب سلیکشن کے مطلب کو سمجھیے گا. جو میں نے یہ چیز سلیکٹ کر لی ہے نا بڑی دھیان کے ساتھ میری بات سننی ہے آپ نے. جو آپ نے یہ پورشن سلیکٹ کر لیا ہے نا اب یہ سلیکٹڈ پورشن جو ہے باقی ساری کی ساری تصویر سے تب تک الگ ہو گیا ہے جب تک اس کے اوپر مارچنگ آنٹس چل رہی ہیں. مارچ کرتے ہیں فوجی اور آنٹ کہتے ہیں چونٹیوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چونٹیاں جو ہے وہ مارچ کر رہی ہیں اس کے اوپر. سلیکٹڈ جو ہم نے جو سلیکشن کی ہے نا وہاں پہ چونٹیاں موو کر رہی ہیں. یہ اس طرح کی ہمارے پاس ایک لک آ رہی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں مارچنگ آنٹس. اب ان مارچنگ آنٹس کے اندر کا جو پورشن ہے سر یہ سارے کا سارا وہ پورشن ہے جس پورشن پہ ہم نے اپنی سلیکشن کر لی ہے. اب فرض کریں کہ میں اس سلیکٹڈ پورشن میں کوئی کام کرتا ہوں تو یہ جو کام میں کوئی بھی کروں گا نا وہ میرا اس پورشن میں ہوگا باقی سارے پورشن میں نہیں ہوگا. اس کا مطلب سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے. ایک ٹول ہے برش ٹول. آج ہم اس کو نہیں پڑھیں گے لیکن پھر کبھی ہم اسے پڑھیں گے. آج صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں یہ ہے برش ٹول. اب یہ سلیکشن میں نے کی ہوئی ہے. اس برش ٹول میں آپ یہاں پہ آ جائیں. یہ میں نے برش ٹول کو سلیکٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کلر بلیو سلیکٹ ہوا ہے. اس بلیو کلر کے اوپر میں کلک کر کے یہ میرے پاس ایک نئی ونڈو کھل جائے گی. میں جون سا مرضی کلر میری دل کرتا ہے میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا اور اوکے دبا دوں گا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کلر چینج ہو گیا ہے. پہلے یہ بلیو تھا ابھی گرین ہو گیا. تو یہ برش جو ہے یہ گرین کلر کا میرا بن چکا ہے. اس برش کی ٹپ جو ہے بہت چھوٹی ہے. اس کو موٹا کرنے کے لیے میرے پاس ایک تو یہاں پہ آؤں گا 100 کا سائز ہے اس کا میرا. اس کو میں زیادہ کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ بڑی ہو گئی ہے. اسے میں اور زیادہ کرتا ہوں یہاں سے آ کے یہاں پہ دیکھیں اور بڑی ہو گئی ہے. ایک طریقہ ہو گیا. دوسری چیز میں یہاں سے اسے کرنا نہیں چاہتا تو میرے ڈیش بورڈ کے اوپر ڈیش بورڈ کہہ رہا ہوں میرا کمپیوٹر ہے اس کا جو کی بورڈ ہے نا اس کے اوپر نا بریکٹس بنی ہوتی ہیں. حساب کتاب کرتے ہیں نا آپ کبھی آپ نے میتھ پڑھا ہوگا بچپن ابھی بھی پڑھتے ہوں گے بلکہ میٹرک میں انٹر میں 5ویں کلاس میں. تو میتھ کرتے ہوئے بڑی بریکٹ ہوتی ہے ایک آپ کے کمپیوٹر پہ آپ کے جو کی بورڈ کے اوپر جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک بڑی بریکٹ جو ہے وہ شو ہو رہی ہوگی. آپ بڑی بریکٹ جو ہے وہ شروع والی بریکٹ کو دباتے جائیں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا اور بڑی بریکٹ کو آپ اینڈ بریکٹ کو دباتے جائیں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا. یہ آپ کی سلیکشن اس طریقے سے بڑی اور چھوٹی ہو جائے گی. اس کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے. اچھا اب میں نے یہ برش کو یوز کیا اور کلر میں نے کر لیا گرین. اب یہ جو سلیکٹڈ ایریا ہے میرا جس کو میں نے سلیکٹ پہلے کر لیا تھا میں اس برش کو آزادی کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں کلر کرتا ہوں. اس میں یہ دیکھیں صرف کلر وہاں پہ ہوگا جہاں میں نے سلیکشن کی ہے. باقی اس کی آنکھیں اس کے بال اس کی بیک گراؤنڈ پہ کوئی کلر نہیں ہوگا. تو سر یہ خوبصورت جو ہے یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے کسی خاص جگہ کے اوپر آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے اگر تو آپ کا جو کینوس ہے وہ باؤنڈ ہو جائے گا. باقی دائیں بائیں جو مرضی آپ کرتے رہیں فرق نہیں پڑے گا. صرف وہیں پہ کام ہوگا جہاں پہ آپ نے سلیکشن کی ہوئی ہے. تو یہ ہے سلیکشن کرنے کا پہلا مقصد. ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیے گا. اچھا اب فرض کریں جو میں نے کام کیا ہے نا میں نے یہ غلطی سے کر دی میں نے اس کو ریموو کرنا ہے. تو ایک سٹیپ پیچھے آنے کے لیے کنٹرول زیڈ میں ایک سٹیپ پیچھے آ گیا. اور اگر میں نے ایک کی بجائے 2 3 4 5 سٹیپ پیچھے جانا ہے تو کنٹرول آلٹ دبا کے زیڈ دباتا جاؤں گا اور میں پیچھے سر میں اپنی مین اسکرین پہ واپس آ گیا. دیکھیں یہ کاپی شاپی جو میں نے کی تھی ختم ہو گئی. دوبارہ سے یہ لوک ہو گئی یعنی کہ بالکل میں شروع کے اندر کھڑا ہو گیا آ کے. تو اگر آپ نے ایک سٹیپ پیچھے آنا ہے تو آپ نے کنٹرول زیڈ دبانا ہے. اگر آپ نے کافی سٹیپ پیچھے آنا ہے تو آپ نے کنٹرول آلٹ دبا کے زیڈ دبانا ہے. 1 بائی 1 آپ پیچھے آتے جائیں گے. اچھا دوبارہ سے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تصویر کو. اس پہ کلک کروں گا تو یہ تصویر میری یہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گی. اگر نہیں ہو رہی تو پہلے اس کو ان لاک کروں گا. ڈبل کلک کروں گا تو یہاں پہ اوکے آ جائے گا. اوکے کروں گا تو میری اب یہ سلیکٹ ہوگی یا ان لاک ہوگی. اچھا اب یہ میں نے آپ کو لیسو ٹول جو ہے یہ سکھا دیا ہے اور میں نے سلیکشن کا پرپس بھی سمجھا دیا ہے کہ پرپس کیا ہوتا ہے. اچھا اب اس کے آگے آتے ہیں جی پولیگون لیسو ٹول میں. یہ ذرا ایڈوانس لیول کا ٹول ہے اس سے بہتر ٹول ہے. اب میں نے کٹنگ کرنی ہے اس بندے کی.
اس کی بیک گراؤنڈ کو میں نے ریموو کرنا ہے. میں کیا کروں گا کہ میں جہاں سے میں نے کٹنگ کرنی ہے وہاں پہ اپنے ماؤس کو لے کے آؤں گا اور ایک بار میں اپنے کرسر کو دبا کے اس طریقے سے جہاں جہاں اس کی شیپ کو میں کٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں کلک 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 دباتا جاؤں گا. یہاں ہم دیکھیں میں یہاں پہ آیا, میں نے کلک دبا دیا اور یہاں پہ آ کے میں نے یہ کلک دبا دیا, یہ کلک دبا دیا. اب یہ کلک دباتے دباتے میں جہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یار یہاں پہ میں نے موومنٹ کرنی ہے, اپنی کی کو موڑنا ہے, تو میں ایک کلک دباؤں گا ماؤس کا اور وہاں پہ ایک سٹاپ بن جائے گا, ایک نئی جو ہے وہ جو موومنٹ ہے, ڈائریکشن ہے, وہ میری آ جائے گی. تو میں کلک 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 کرتے ہوئے اس کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, اس طریقے سے آپ نے کلک کلک کرتے ہوئے آپ نے اس کو آگے لے کے آ جانا ہے. اچھا, اگر کہیں پہ آپ سمجھیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ آپ نے جو سلیکشن کی ہے اپنی, آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جو سلیکشن کیا ہے اس میں کہیں میری غلطی آ گئی ہے, تو آپ اپنی اس سلیکشن کی غلطی کو دور کرنے کے لیے ڈیلیٹ دبائیں گے. یہ دیکھیں میں دوبارہ کرتا ہوں تو وہ سلیکشن جو ہے وہ آپ کی واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, ڈیلیٹ دباتے جائیں گے تو آپ کی سلیکشن جو ہے واپس دوبارہ کرتے ہیں اسے. سر وہ اصل میں نے زوم میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے تو لہٰذا وہ سلیکشن میری غائب ہو گئی ہے. دوبارہ کرتے ہیں کیونکہ میں ساتھ میں اس کی ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں, اس اسکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو دوسرے سافٹ ویئر کو کلک میں نے کر لیا تھا, لہٰذا یہ دوبارہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اچھا, اب یہاں پہ آئیں, ایک کلک میں نے کیا تو یہ آغاز ہو گیا اس کا کٹنگ کا. اس طریقے سے میں چلتا ہوں اور میں یہ رف سی کٹنگ کر رہا ہوں, بہت اچھی میں کٹنگ نہیں کر رہا. میں نے آپ کو جسٹ ابھی کٹنگ پروفیشنل کی طرف ہم موو کر جائیں گے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. اب یہ جو لیسر ٹول تھا نا اس سے ذرا بہتر کٹنگ ہو رہی ہے. لیسر ٹول تو بڑا ایک نارمل سی کٹنگ اس میں ہوئی تھی لیسر ٹول کے اندر, یہاں پہ ذرا ہم اس سے کافی زیادہ بہتر کٹنگ یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. تو آپ نے ماؤس کا ایک کلک دبانا ہے, وہاں پہ ایک سرا بن جائے گا. ٹھیک ہے سر, اور سرا بننے کے بعد آپ اس کی کٹنگ جو ہے وہ اس طریقے سے جہاں جہاں پہ آپ اس کو لے کے آنا ہے وہاں پہ اس کی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. اب یہ سرے سے سرا ملانا ضروری ہے, یہ میں نے ملا دیا تو دیکھیں یہ اب میں نے تصویر کو سلیکٹ کر لیا. یہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے لیسر ٹول کو یوز کیا ہے, ماؤس کا ایک ایک کلک دباتے 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 میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کی سلیکشن جو کر لی ہے. اور اینڈ سے اینڈ ملاؤں گا تو یہ مارچنگ آرٹس, چلنے والی چونٹیاں, فوجی چونٹیاں سامنے آ جائیں گی. اٹ مینس کہ یہ تصویر میری ساری کی ساری یہاں سے سلیکٹ ہو گئی ہے. اب میں نے دوسری کی میں لکھواؤں گا, کی لکھیے گا, یہاں پہ میں دباؤں گا شفٹ کنٹرول آئی. پلیز نوٹ کیجیے گا, شفٹ کنٹرول آئی. یہ دیکھیں جو ہی میں نے اس کو دبایا تو یہ باہر ایک بارڈر بن گیا سارے کا سارا. اس کا مطلب یہ ہے شفٹ کنٹرول آئی کا کہ جو میں نے یہ تصویر اپنی سلیکٹ کی ہے نا, اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری جو جگہ ہے وہ سلیکٹ ہو جائے, تو وہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب میں دباؤں گا آلٹ ڈیلیٹ. لے سر, میں نے آلٹ ڈیلیٹ دبایا تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سارے کا سارا چینج ہو گیا. اب یہ جو کلر اس کی بیک گراؤنڈ پہ آیا ہے یہ وہ کلر آئے گا جو یہاں پہ آپ نے گرین کلر رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے یا یلو کرنا ہے یا کوئی بھی آپ نے اس کو اور کلر دینا ہے تو آپ اپنے کلر کو یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ پہلے چینج کر سکتے ہیں. کوئی بھی یہاں سے آپ کلر چوز کریں گے, جو بھی کلر آپ کو پسند ہے اس کو چوز کر لیں اور چوز کرنے کے بعد اسے اوکے کر دیں. اور اب یہاں پہ یلو کلر نمودار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے دوستو, اب آپ دبائیں گے آلٹ ڈیلیٹ تو یہ دیکھیں اب اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یلو ہو چکا ہے. اب یہ جو موونگ آرٹس ہیں, چونٹیاں جو ہیں, ان کو ریموو بھی تو کرنا ہے نا, تو ان کو ریموو کرنے کے لیے میں کیا کروں گا, لکھ لیجیے گا پلیز کنٹرول ڈی. جو ہی میں کنٹرول ڈی دباؤں گا یہ ساری کی ساری چونٹیاں میری غائب ہو جائیں گی. لیں سر, اب دیکھیں میں نے کنٹرول ڈی دبایا تو یہ ساری کی ساری جو چونٹیاں تھیں وہ غائب ہو گئی اور تصویر جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس ٹائم کے اوپر تبدیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہاں پہ دو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ہی آپ سیکھ لیجیے گا. ایک تو یہ کہ آپ نے جو لیسر ٹول کو سلیکٹ کیا تو آپ کے اپر پارٹ پہ یہ 4 ڈبے بنے آ گئے ہیں. ان 4 ڈبوں کے فنکشن کیا ہیں, یہ الگ الگ فنکشن پرفارم کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. آگے آ گیا فیدر اور آگے آ گیا اینٹی ایلیس, آگے آ گیا ریفائن ایج. فیدر, اینٹی ایلیس اور ریفائن ایج یہ بڑے ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے کٹنگ کرتے ہوئے, اس کو بارے میں تفصیل سے جان لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اگر تو آپ کا فیدر جو ہے وہ 0 ہے, یہ میں اب کنٹرول پلس کروں گا تو زوم ہوگی, لکھ لیں آپ پلیز کنٹرول پلس. یہ میں نے کنٹرول پلس کی تو یہ تصویر زوم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تصویر زیادہ زوم ہو کے آ گئی میرے پاس, تو میں اس کو موو کرنا چاہ رہا ہوں تو اپنے ڈیش بورڈ پہ اسپیس بار کو دبائیں گے, ہاتھ آ جائے گا.
ہاتھ کے نشان کے بعد آپ ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر کے اس کو ڈریگ کر سکتے ہیں یوں. ٹھیک ہے جی, یہ ڈریگ میں نے کر لی. اب یہ آپ دیکھیں, یہ نا یہاں پہ وائٹ اور جو اس کا بیک گراؤنڈ پہلے تھا اس تصویر کا, ان کے درمیانی سا ایک عجیب سا ایک کلر ہے, مکسنگ سا گرین سا ایک کلر آ گیا ہے, جو کہ ایک لیئر اس کی بن کی چل پڑی سارے. یہ کیوں چلی ہے لیئر؟ کیونکہ میں نے اس کا فیدر جو ہے وہ 4 کیا ہوا ہے. اگر میں نے اس کا فیدر جو ہے وہ 0 کیا ہوتا تو یہ گرین سی لیئر یہاں پہ نہیں تھی بننی. اب یہ کیوں بنتی ہے؟ جب آپ کٹنگ کرتے ہیں نا تصویر کی, تو اس کے جو کنارے ہوتے ہیں, اگر تو وہ آپ کو ہارڈ کنارے چاہیے, شارپ کنارے چاہیے, تو آپ نے فیدر اس کا 0 کر دینا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار جو میرے کنارے ہیں نا وہ اس تصویر کی جو شرٹ کا کلر فار ایگزامپل آ رہا ہے اور شرٹ کے بیک گراؤنڈ پہ جو کلر آ رہا ہے وہ, اور پلس میں نے یہاں پہ اس جگہ پہ جو کلر میں نے سلیکٹ کیا ہوگا, ابھی میں نے یلو کیا ہوا ہے, پہلے میں نے گرین کیا ہوا تھا, تو جو میں نے گرین کلر یہاں پہ سلیکٹ کیا ہوا تھا, آپ کا یہ جو کنارہ ہے نا وہ آپ کے اس شرٹ کے کلر اور آپ کے اس گرین جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اس کے ساتھ ایک مکسنگ سی کرتے ہوئے یہاں پہ ایک وہ باریک سی لیئر چھوڑ جائے گا. یہ کیوں چھوڑتا ہے اس کی وجہ نوٹ کر لیں, بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. فرض کریں کہ آپ نے یہ تصویر کٹ کر کے ایک جنگل میں لگانی ہے, کہ بیک گراؤنڈ پہ آپ نے جنگل کی لک دکھانی ہے. جب اس کی آپ کٹنگ کریں گے نا تصویر کی, تو آپ سے کٹنگ کرتے ہوئے تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے. اب آپ کا جو کنارہ ہے اگر وہ گرین شیڈ میں جیسے ابھی آیا ہوا ہے آ جائے گا, اب اس کو میں کٹ کرنے کے بعد اس کے بیک گراؤنڈ پہ میں نے یلو کلر کیا ہے نا, تو میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ جنگل لگا دوں گا, تو جنگل چونکہ ہوتا ہے گرین, تو یہ کنارے کی جو غلطی ہے وہ چھپ جائے گی. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, اس کو نوٹ کر لیجیے گا. اگر میں نے بیک سائڈ پہ سمندر لگانا ہے تو میں اس کا جو یہ کنارہ ہے نا میں اس کو میں بلیو, لائٹ بلیو کر دوں. کیسے کروں گا لائٹ بلیو؟ میں کٹنگ کرنے سے پہلے یہاں پہ آؤں گا, اس کو سلیکٹ کروں گا, اور میں یہ پانی کا جو کلر ہوتا ہے نا, جو لائٹ پانی کا کلر, یہ اس طرح کا, یہ آ کے میں اوکے کر دوں گا. اب یہاں پہ یہ پانی کا کلر آ جائے گا. اس کے بعد میں اپنے فیدر کو 4 پہ رکھ کے جب اس کی سلیکشن کرنے کے بعد کٹ کروں گا تو کیا ہوگا, یہاں پہ نا ایک لیئر سے آ جائے گی پانی کی. اس سے کیا ہوگا, جب میں اس کی بیک پہ پانی لگاؤں گا تو میرا جو یہ غلطیاں ہیں کنارے پہ کی ہوئی وہ غلطیاں میری چھپ جائیں گی. تو یہ سر بڑی ٹیکنیکل بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں. بڑی کمال کی میں نے آپ کو ٹپ دی ہے, اس ٹپ سے آپ کی غلطیاں چھپ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ فیدر ہم نوٹ جو ہے کرتے ہیں. اگر میں فیدر کو 0 کر دوں گا تو پھر یہ آپشن میرے پاس نہیں آئے گی, پھر یہاں پہ کوئی کنارہ بلیو یا گرین نہیں ہوگا, پھر یہ اسٹرانگ قسم کی ایک مجھے ہارڈ شیپ دے گا. لیکن اگر یہ فیدر میں 3 4 5 6 10 کروں گا تو اتنی موٹی لیئر میری بنتی آئے گی اور میری تصویر کی غلطی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. اچھا, اس کے بعد آگے آ گیا اینٹی ایلیس. اس کو آپ نے ہمیشہ چیک رکھنا ہے, گڈ پہ رکھنا ہے. کیوں؟ اینٹی ایلیس کو اگر آپ گڈ پہ رکھیں گے تو آپ کی جو تصویر ہے اس کے جو کنارے ہیں وہ شارپ کٹ ہوں گے. اگر آپ اینٹی ایلیس کو ریموو کر دیں گے, ان چیک کر دیں گے, تو آپ کے جو کنارے ہیں وہ شارپ کٹ نہیں ہوں گے. بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد ایک تصویر کو دوسری تصویر میں مرج کرنا ہوتا ہے کہ چل یار ہلتی ملتی سی ایک تصویر, جیسے پیچھے بادل ہے اور اس کی شرٹ بھی وائٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں نے اس کے پیچھے لگانے ہیں بادل, تو فیدر میں 0 کر دوں گا, لیکن اینٹی ایلیس میں ان چیک کر دوں گا. فیدر میں 0 کر دوں گا. اب میں یہ لیئر نہیں لے کے آ رہا یہاں پہ, گرین جو میں لے کے آیا ہوں یا بلیو نہیں لے کے آ رہا, اس کو 0 کر دوں گا. لیکن میں یہ جو اینٹی ایلیس ہے نا اس کو میں کر دوں گا ان چیک. اب کیا ہوگا, اس کا جو کنارہ نا وہ ہلکا ہلکا بلر ہو جائے گا, تو وائٹ کنارہ جو بلر ہوگا وہ بادلوں کے ساتھ میچ کر جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ 2 اس لیے استعمال کی جاتی ہیں. جو سیم کام فیدر کا ہے وہ سیم کام اینٹی ایلیس کا ہے, یہ جو دونوں ایک ہی چیز ہیں. یہ جو میں نے آپ کو گرین دکھایا ہے, اگر میں یہاں پہ 0 فیدر کر دیتا ہوں, میں اس فیدر کو یہاں پہ فرض کریں میں 0 کر دوں گا اس فیدر کو, اور اینٹی ایلیس کو میں ان چیک کر دوں گا. اب جب میں اس کو یہاں پہ کٹ کروں گا تو یہ اس طریقے سے یہ ہارڈ قسم کی لائن نہیں آئے گی, بلکہ ایک بلری سی نا گرین اور وائٹ بلری سی ایک میرے پاس آ جائے گی. تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنے کنارے کی غلطی کو جو ہے وہ کٹنگ کی جو میری غلطی ہے وہ مکسنگ کر جائے گی بیک گراؤنڈ کے ساتھ. نارملی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اینٹی ایلیس کو چیک رکھنا ہے, اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا, ٹھیک ہے. اور اپنی جو کنارے کی غلطی ہے نا اس کو آپ نے اینٹی ایلیس کی بجائے آپ نے فیدر سے نوٹ کرنا ہے. تو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا, پانی کا اگر بیک گراؤنڈ ہے اسے بلیو کر لیں, جنگل کا بیک گراؤنڈ جیسے میں نے اسے ابھی گرین کیا ہے تو اسے اب اس کی بیک پہ آپ جو ہے وہ اس کی لیئر جو ہے وہ آپ گرین کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا استعمال ہے فیدر کا اور اینٹی ایلیس کا. ریفائن ایج کا استعمال میں آپ کو بعد میں سکھاتا ہوں. تو سر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی, میں نے آپ کو بتا دی ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ جو میں نے کٹنگ کر لی ہے اس تصویر کو میں نے زوم کیا ہوا ہے, کنٹرول پلس سے زوم ہوگی, کنٹرول مائنس دباؤں گا تو زوم آؤٹ ہو جائے گی, کنٹرول مائنس, یہ دیکھیں
ٹھیک ہے. اور اگر میں نے اس تصویر کو فٹ ٹو سکرین کرنا ہے تو میں کنٹرول 0 دباؤں گا. یہ پلیز کیز کو لکھ لیں, کنٹرول 0. کنٹرول 0 دباؤں گا تو میری ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ واپس جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گی, مطلب فٹ ٹو اسکرین آ جائے گا. اب اس طریقے سے آپ نے اپنی جو تصویر ہے اس کی آپ نے کٹنگ کر لی ہے. ٹھیک ہے جی, بیک گراؤنڈ کو چینج کر دیا ہے. تو یہ طریقہ تھا بیک گراؤنڈ کے کلر کو چینج کرنے کا لیسر ٹول کو یوز کرتے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اگر فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو چینج نہیں کرنا بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی اور منظر لگانا چاہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو میں کنٹرول آلٹ زیڈ دباؤں گا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ واپس آؤں گا. ایک طریقہ میں آپ کو اور بتا رہا ہوں, اس کو بھی نوٹ کر لیں واپس آنے کا طریقہ کیا ہے. یہ آپ کی جو ونڈو ہے نا دائیں جانب, یہاں پہ سب سے اوپر یہ ایرو بنا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں ہسٹری. دیکھیں ہسٹری لکھا بھی آ گیا. اسے کلک کریں گے تو یہ ہسٹری کھل جائے گی. اب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں سے پیچھے آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. تو فرض کریں میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں سے آپ پیچھے آ سکتے ہیں. اب میں یہاں پہ آ کے اس کو میں ہسٹری کو بند کر دوں گا تو میں اب واپس اس جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں گا. تو اس طریقے سے بھی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہیں وہ اپنے کام کو واپس لے کے آ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد سر میں ایک اسٹیپ وہ جو میری غائب ہوگی ہے یہاں پہ, یہ چیز اتنا کام میں نے واپس کرنا ہے. اچھا, اب فرض کریں یہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے میں نے اس کو ریموو کرنا تھا, تو اب میں نے پہلے کیا کیا تھا, میں نے یہ جو کلر یہاں پہ کیا تھا, میں نے یہ کرنے کے بعد آلٹ ڈیلیٹ دبایا تھا تو یہ رنگ اس کی بیک گراؤنڈ پہ آ گیا تھا. اب میں نے وہ کام نہیں کرنا, میں نے اس کے بیک گراؤنڈ کو ختم کر کے میں نے پیچھے کو بادل کو, جنگل کو, پہاڑ لگانے ہیں. تو میں اب یہاں پہ آلٹ ڈیلیٹ نہیں دباؤں گا. اب لکھ لیں, یہاں میں دباؤں گا سادہ ڈیلیٹ. یہ دیکھیں ڈیلیٹ دباتا ہوں تو کیا ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو موونگ آنٹس ہیں, مارچنگ آنٹس ہیں, انہیں ختم کرنے کے لیے میں دباؤں گا کنٹرول ڈی. لکھ لیں پلیز, کنٹرول ڈی. لے سر, میں نے کنٹرول ڈی دبایا تو وہ موونگ آنٹس میری ختم ہو گئی ہیں. اب میں اس کے بعد جو اسٹیپ بتا رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے آپ نے. اب میں یہاں پہ آؤں گا اور یہ جو میرا سلیکشن ہے اس کو میں کلک کروں گا تو میری تصویر سلیکٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب میری تصویر جو سلیکٹ ہوئی ہے میں اپنے ماؤس کا لیفٹ بٹن اس کے اوپر رکھ کے سے میں یوں گھما سکتا ہوں جہاں مرضی. یہ دیکھیں سلیک ہو گئی, سلیکٹ ہو گئی. اچھا, اب میں نے اس کے بیک گراؤنڈ پہ نا بادل, جنگل, پہاڑ لگانے ہیں. تو میں اس کے لیے کیا کروں گا, سب سے پہلے میں فائل میں جاؤں گا اور میں انٹرنیٹ سے میں نے کوئی چیز, کوئی تصویر, کوئی منظر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو کھولوں گا. فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی بیک گراؤنڈ کا منظر میں نے کھول کے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے. یہ کوئی پہاڑ میں نے, یہ دیکھیں یہ پہاڑ پڑے ہیں یہاں پہ, اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں, یہ پہاڑ کھل کے آ گئے میرے پاس. اچھا, اب اس کو میں کروں گا ان لاک, ڈبل کلک کروں گا, اوکے کروں گا تو ان لاک ہو گیا. اب یہ یاد رکھیے گا جو یہ پہاڑ ہیں یہ ایک نئی ونڈو میں میرے پاس کھل کے آئے ہیں اور وہ تصویر میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب ان پہاڑوں کو اس تصویر کے پیچھے میں نے لے کے آنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے, سب سے پہلے اس کو میں نے ان لاک کر دیا ہے. یاد رکھیے گا ان لاک کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد میں یہ جو سلیکشن ہے یہ والی, اس کو کروں گا یہاں پہ. جب تک یہ بارڈر سلیکٹ ہوا نظر نہیں آئے گا تب تک سلیکشن نہیں ہوگی. سلیکشن کرنے کے بعد ماؤس کا لیفٹ بٹن دباؤں گا. اب یہ پکڑی گئی. اب ڈریگنگ کے ساتھ دیکھیں موو ہو رہی ہے. اس کو گھسیٹتا ہوا اوپر وہ جو میری دوسری تصویر ہے اس کے, یہ میں جہاں پہ نام لکھا ہے وہاں پہ لاؤں گا اور لانے کے بعد جب وہ تصویر نظر آنا شروع ہو جائے گی تو میں یوں واپس اس کے اندر گھسیٹ دوں گا. اس کو پلس کا نشان آئے گا یہاں پہ لا کے چھوڑ دوں گا. لے سر دیکھیں وہ جو پہاڑ تھے نا وہ یہ اس کے اندر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی بلری امیج آیا ہے لیکن آپ نے شارپ امیج کوئی نہ کوئی پکڑنا ہے. فی الحال آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کافی ہے. یہ بلری امیج ہو گیا. اینی ویز اس طریقے سے پکڑ کے اس کے کناروں کو آپ نے نا اس تصویر کی بیک گراؤنڈ کے مطابق اس کو یوں کھینچ کے کناروں سے, تو اس کو آپ نے اس کی لمبائی چوڑائی میں آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کی تصویر جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ہو جائے. اب آپ انٹر دبا دیں. انٹر دبائیں گے تو وہ بلری پن کافی حد تک ختم ہو جائے گا. اچھا, اب یہ وہ منظر آ گیا پہاڑوں کا. اب یہ منظر آپ نے لگانا ہے اس تصویر کے پیچھے. تو آپ کیا کریں گے, یہ آپ کے پاس اب دو لیئرز آ گئی ہیں. اسے کہتے ہیں لیئر. وہ تصویر کی لیئر پیچھے چلی گئی ہے اور یہ پہاڑوں کی لیئر آگے آ گئی ہے. آپ نے تصویر کو آگے لے کے آنا ہے, پہاڑوں کی لیئر کو پیچھے لے کے آنا ہے. سمپل. یہاں پہ آئیں گے, کلک کریں گے اور اس کو ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دباتے ہوئے ڈریگ کریں گے, مطلب گھسیٹیں گے اور یوں کر کے سے اوپر لے آئیں گے. دیکھیے اسے آپ نے گھسیٹا اور یہ اوپر لے کے آ گئے. اگر نہ ہو تو آپ ایک بار نیچے کلک کر لیں, پھر دوبارہ آئیں, اسے سلیکٹ کرتے ہوئے اس طریقے سے اوپر کر دیں.
اب دیکھیں وہ تصویر جو ہے آپ کی، اب یہ آپ سائڈ پہ کلک کریں تو اس کی جو سلیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ پہ اب اپنے پہاڑ لگا دیے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کی جو تصویر تھی اب اس کی بیک گراؤنڈ پہ آپ نے کوئی منظر ہی چینج کر دیا، ٹوٹلی مکمل طور پہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور ایک نیا منظر آپ کے سامنے ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے سر، 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، اب فرض کریں یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے کہ کلر چینج کیسے کرنا ہے بیک گراؤنڈ کا اور منظر چینج کیسے کرنا ہے. یہ آج ہم نے ساری کی ساری سلیکشن ختم کرنی ہے کیونکہ میں نے اب سرچ کیا ہے کہ 2-2.5 مہینے کا ٹائم ہے اور بہت زیادہ کام ہمارے پاس کرنے والا ہے. تصویر کی ایڈیٹنگ جو ہے وہ بھی ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے. بلیک اینڈ وائٹ کیسے کرنی ہے، یا اس تصویر میں سے اس کی آئیز خالی رنگین رہیں باقی مطلب ملٹیپل قسم کی یار چینجنگ ہوتی ہیں. کاپی کیسے کرنی ہے، کلون کیسے کرنا ہے، ایک تصویر کے آپ نے ساتھ میں جڑواں بھائی کیسے بنانے ہیں. ایک تصویر جو ہے وہ کسی اور جگہ کی ہے، اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے تو آپ نے کوئی بندہ اس کے ساتھ کوئی اور کیسے کھڑا کر دینا ہے. یا جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ جسے کہتے ہیں یار یہ جھوٹی تصویر بنا دی، میں اصل میں یہاں پہ تھا نہیں تو یہ ایڈیٹنگ کر کے مجھے اس تصویر میں کھڑا کر دیا گیا. وہ جو آپ سنتے ہیں آج اکثر آپ کے ساتھ انٹرنیٹ پہ ایسے یا ٹی وی پہ ایسے لوگ کہتے ہیں یار نہیں میں یہ اصل تصویر نہیں ہے، میں یہاں پہ تھا نہیں تو یہ مجھے انہوں نے ویسی ایڈیٹنگ کر کے. تو تصویر میں ہزاروں قسم کی ایڈیٹنگز ہوتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری ایڈیٹنگ جو ہے نا وہ ہم نے اس پہ گرپ حاصل کرنی ہے. تمام ٹولز پہ ہم نے گرپ حاصل کرنی ہے. تو سر کام چونکہ بہت لمبا ہے، ہمارا ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہمارے پاس 2 سے 2.5 ماہ کا ٹائم ہے. تو اس میں فوٹو شوٹ شامل ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی شامل ہے، چھوٹے موٹے ڈرامہ آپ کیسے بنائیں گے، چھوٹی موٹی کو فلم کیسے بنائیں گے، آپ ویڈیو شوٹ کیسے کریں گے، فوٹو شوٹ کیسے کریں گے. کسی کمپنی نے آپ سے کہا یار کہ ڈیزائننگ کر دیں لیکن میرے پاس جو میری پروڈکٹ ہے پینٹ کا ڈبہ ہے اس کی آپ نے کیمرے کے ساتھ تصویریں کیسے اتارنی ہیں، اسے کہتے ہیں پروڈکٹ شوٹ. تو چونکہ کام بہت لمبا ہے اس لیے تھوڑا سا میں جو آپ کو کام سکھاؤں گا وہ میں تیزی کے ساتھ سکھاؤں گا. آپ نے صرف پلیز اس کی پریکٹس کر لینی ہے. اگر آپ پریکٹس کر لیں گے نا تو آپ میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ کی مہربانی سے 2-2.5 ماہ کے بعد آپ ایک پروفیشنل ٹرینر بن کے جائیں گے. اس کے بعد آپ سمپل، میں بلکہ آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کو بطور ایک مینٹور کے، آپ کے ٹیچر کے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ ہر حال میں فری لانسنگ کرنا بھی سیکھیں. ابھی آپ ٹول سیکھ رہے ہیں نا، یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ ٹول ہے. مطلب گرافک ڈیزائننگ ہو گئی، فوٹو شوٹ ہو گیا، ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئی، تصویر کو بنانا ہو گیا، پرنٹنگ کی ڈیزائننگ کرنا ہو گئی، یا ویب سائٹ کی ڈیزائننگ کرنا. اب یہ تمام چیزیں ٹولز ہیں. ویڈیو شوٹ کرنی یا ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی وغیرہ وغیرہ، یہ ٹولز ہیں. ان ٹولز کو تو سیکھیں آپ، جو آپ سیکھ رہے ہیں ابھی. لیکن ان ٹولز کو سیکھنے کے بعد ان ٹولز کو آپ نے بیچنا کیسے ہے، اسے کہتے ہیں فری لانسنگ. وہ کیسے ہوتی ہے؟ اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے گھر بیٹھ کے رات کے ٹائم پہ، جب امریکہ میں دن چڑھا ہوتا ہے، مطلب یورپین کنٹریز میں دن چڑھتا ہے، ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، تو رات کے ٹائم میں 2 گھنٹے بیٹھے کلائنٹ کو ڈھونڈیں اور کلائنٹ کو ڈھونڈ کے اس سے کانٹریکٹ کریں، اس کا لوگو بنانے کا، اس کا بروشر بنانے کا، اس کی ویب سائٹ کی ڈیزائننگ کرنے کا، اس کی پکچر ایڈیٹنگ کرنے کا، جو بھی آپ نے اس سے کانٹریکٹ کیا ہے وہ کانٹریکٹ کریں. اور اچھے خاصے پیسے، سر آپ کی جو دن بھر کی سیلری ہے نا اس سے کہیں زیادہ آپ کی منتھلی جو سیلری ہے 12 گھنٹے کی جاب کی، جناب اس سے ڈبل ٹرپل پیسے آپ کما سکتے ہیں. یہ پاکستان کی یوتھ اللہ کی مہربانی سے 4تھے نمبر پہ آج آ چکی ہے. ہم پاکستان از ایٹ دی 4th نمبر ان پرووائڈنگ فری لانسنگ سروسز آل اوور دا ورلڈ. ہم امریکہ کو بیچ رہے ہیں، ہم جاپان کو بیچ رہے ہیں، ہم تھائی لینڈ کو بیچ رہے ہیں، ہم جناب علی ساؤتھ کوریا کو بیچ رہے ہیں. ہمارے جو جوان ہیں، جو آج کل کے پڑھے لکھے جوان ہیں، جس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان سکلز کی مانگ کتنی زیادہ ہے دنیا کے اندر، وہ فری لانسنگ کے ذریعے بیچ رہے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سکلز کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہمارا کورس ہے جس کے اندر ان سکلز کو بیچنا سکھایا جاتا ہے، فری لانسنگ کیسے کرتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، یوٹیوب مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، فیس بک مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، انسٹاگرام مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، واٹس ایپ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، اپنا آن لائن اسٹور ڈیولپ کیسے کرتے ہیں، اپنے آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کے بعد اپنی کوئی چیز جو ہے، کوئی آئٹم اس کو بیچتے کیسے ہیں، دراز کی طرح، امیزون کی طرح، ای بے کی طرح اپنی آئٹم کو اپنے گھر بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، ملتان میں بیٹھ کے، امریکہ، کینیڈا اپنی اس آئٹم کو ڈلیور کیسے کرتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، سروسز، اپنی اسکل یا اپنی کوئی پروڈکٹ، آن لائن سروسز یا آن لائن بزنس کیسے کرنا ہے. یہ بڑا کمپلیٹ قسم کا ہمارا کورس ہے، اس کو ضرور جوائن کریں. اللہ پاک نے سیکھو پاکستان کا پلیٹ فارم آپ کے لیے مہیا کیا ہے. بڑی قربانیاں اور بڑی کاوش اس کے پیچھے ہے جی، جو آپ لوگوں کو ہم یہ چیز سکھا رہے ہیں، پاکستان کی یوتھ کو ہم اس قابل کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کے مینٹور، آپ کا، ہمارا سارا سیکھو پاکستان کا سٹاف، ہمارا ایپیکس کا سارا سٹاف، جو سارے ہم اس پہ انوالو ہیں، یہاں پہ دن رات کی ہماری کاوش جاری ہے، جس کے صلے میں ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم اس طریقے سے
یہ تمام چیزیں ڈلیور کر سکیں. تو آج ان سکلز کو سیکھ رہے ہیں, ان کو بیچنا ضرور سیکھیں. وہ ہمارا دوسرا کورس ہے آن لائن ارننگ کا, آن لائن اسٹور ڈیولپمنٹ کا, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں آپ ان کو بیچنا سیکھتے ہیں, تو وہ آپ کو آنا چاہیے کہ آپ نے بیچنا کیسے ہے. اچھا اینی ویز, اب یہ جو تصویر کی بیک گراؤنڈ چینج ہم نے کر لی ہے اور یہ اس کا یہ منظر ہو گیا. اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں چلتے ہیں سر. نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کے اندر یہ جو میں نے اس کی کٹنگ کی ہے نا, اب اس کٹنگ کو میں تھوڑا سا مزید پروفیشنل طریقے سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آئیے میں اپنی ہسٹری جو ہے یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ, یہ اوپر میری جہاں سے تصویر شروع ہوئی تھی نا, یہ دیکھیں میں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے آ رہا ہوں, میں یہ سب سے اوپر یہاں پہ آ جاتا ہوں. تو یہ میں انیشیل میں آیا, اس کو میں نے بند کر دیا. اب یہ میری تصویر پھر شروع کے اندر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ اب ہم چلیں گے کٹنگ کرنے کے لیے. یہ جو ٹول میں نے آپ کو سکھایا ہے پولیگون لیسو ٹول, اس کے نیچے ایک اور ٹول ہے, اس کا نام ہے میگنیٹک لیسو ٹول. تو آئیے میگنیٹک لیسو ٹول کو یوز کرنا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میگنیٹک لیسو ٹول جو ہے اس کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے کہ آپ اس تصویر کو ان لوک کر دیں گے. ڈبل کلک کریں, ان لوک کر دیں. ان لوک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے اس کو تصویر کو پہلے یہ اوپر آنا ہے, ایرو پہ کلک کر کے اس کو سلیکشن دے دینی ہے. سلیکٹ ہو گئی, یہ آپ کو بارڈر شو ہو جائے گا. دین اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے آپ نے. جو اسٹیپ سکھاؤں گا اس کے آپ نے اسٹیپس فالو کرنے ہیں, ورنہ کام نہیں ہوگا. اب آپ نے یہ پولیگون میگنیٹک لیسو ٹول سلیکٹ کر لینا ہے. ہو گیا. اچھا اب اس کا کمال کیا ہے, اس سے پہلے والے ٹول میں کیا ہوا تھا کہ جب آپ نے سلیکشن کی تھی تو آپ کو اپنے ماؤس کا بٹن بار 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 دبانا پڑا تھا. یہ سر کمال کا ٹول ہے, میگنیٹک ٹول سے بولتے ہیں. اس کے لیے آپ نے ایک ہی بار اپنے ماؤس کے بٹن کو دبانا ہے جہاں سے آپ نے کٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جسٹ تصویر کے ساتھ ساتھ نا اس کو ڈریگ کرنا شروع کر دینا ہے. یہ آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کرے گا کہ آپ جو کٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کٹنگ کو, اور اس کٹنگ کے ساتھ جو باہر منظر ہے اس میں جو کنٹراسٹ ہے, اس کنٹراسٹ کے ذریعے, مطلب اس کے بال کالے ہیں اور بیک گراؤنڈ سفید ہے, اس کنٹراسٹ کو میئر کرتے ہوئے یہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا ڈاٹ بناتا جائے گا, اور آپ کو اب ڈاٹ دبانا نہیں پڑیں گے. سمپل آپ نے اس کے ساتھ 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 اس کو چلاتے جانا ہے. اور اس طریقے سے آپ نے بڑے آرام سے, جہاں پہ غلطی ہو, یا دیکھیں یہاں غلطی ہو چکی ہے تو ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں گا تو میں ایک پوائنٹ پیچھے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, جہاں پہ غلطی ہو جائے وہاں پہ آپ نے سمپل ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے اور آپ نے ایک پوائنٹ پیچھے آ جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جب آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں گے نا تو یہ ذرا سا آٹومیٹیکلی پرفارم کرنا بند کر دے گا. دیکھیں اب یہ کہیں پہ وہ ڈاٹس نہیں لگا رہا, تو ایک بار دوبارہ سے کہیں پہ آ کے ڈاٹ لگا دیں, اب پھر یہ نارمل بیہیو کرنا شروع کر دے گا. اس طریقے سے یہ آٹومیٹیکلی ڈاٹ لگاتا ہوا اس کو بند کرتا جائے گا. یوں اس طریقے سے آئیں, اور یہ سر دیکھیں یہاں غلطی ہو گئی ہے, جہاں غلطی ہو ڈیلیٹ ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ دبانا ہے, یا پیچھے 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 اور یہ پیچھے آ جائیں گے. اب واپس یہ یہاں پہ آ کے اپنی اینڈ ٹو اینڈ پہ آ کے کلک کروں گا تو میری یہ ساری کی ساری موونگ آرٹس میری نظر آ جائیں گی. تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کٹنگ کرنے کا, آسان طریقہ ہے کمپیریٹیولی, اور زیادہ پروفیشنل ہے. یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے جناب. اب اگر میں ڈیلیٹ دباؤں گا تو یہ تصویر میری مٹ جائے گی یہاں سے. ٹھیک ہے, کنٹرول زیڈ دبا کے واپس لے جاتا ہوں. اگر میں اس تصویر کے اندر کلر کرنا چاہوں گا تو میں آلٹ ڈیلیٹ دباؤں گا, لے سر اس کے اندر کلر ہو گیا. ٹھیک ہے, واپس لے کے آتا ہوں کنٹرول زیڈ, میں نے یہ بھی نہیں کرنا. اب اگر میں اس کا بیک گراؤنڈ کا یہ کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو شفٹ کنٹرول آئی دباؤں گا, شفٹ کنٹرول آئی دباؤں گا, اور اب میں آلٹ ڈیلیٹ دبا دوں گا. لے سر اس کے بیک گراؤنڈ کا منظر چینج ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارا کام تو پہلے آپ نے سیکھ لیا تھا. یہ سارے کام ویسے کہ ویسے ہی ہیں. اگر میں نے اس کے بیک گراؤنڈ پہ سینری کو لگانی ہے تو وہی جو اپنے پہلے کام کیا ہے, میں کنٹرول ڈی جو مطلب اس کو پہلے ڈیل کر دوں گا سارے کے سارے بیک گراؤنڈ کو, پھر میں اس کے بعد جو مارجنگ آرٹس کر رہی ہیں چونٹیاں ختم کروں گا کنٹرول ڈی دبا کے. اس کے بعد تصویر کے ساتھ میں ایک نئی منظر کھولوں گا. وہ جو سارا کام میں نے پہلے کیا اس طریقے سے آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو بھی منظر کو ہی لگانے کے لیے چینج کر سکتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد جو یہاں پہ یہ باقی سارے کام اس کے ویسے کے ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک نئی چیز میں آپ کو سکھاتا ہوں. فرض کریں میں یہاں پہ اس تصویر کے ساتھ نا, فرض کر لیتے ہیں سر میں اس کو ایک اسٹیپ پیچھے لے کے آتا ہوں, کنٹرول زیڈ دباتا ہوں. اب کنٹرول بلکہ آلٹ زیڈ زیڈ زیڈ, یہ میں اس کو مین پہ لے کے آ جاتا ہوں. فرض کریں کہ میں نے اس کی کٹنگ کی, میں ذرا رف کٹنگ کروں گا تھوڑی سی, یہ میں بس یہ ذرا سا تیز کام کر رہا ہوں, یہ بس سمجھ لیں کیونکہ میں نے آپ کو سکھا دیا, یہ میں نے بند کر دیا.
یہ میں نے بند کر دیا. ٹھیک ہے, اب فرض کریں کہ میں نے جب یہ کام کیا نا, یہ بڑا پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا, اس کو نوٹ کیجیے گا پلیز. فرض کریں کہ یہ کام کرتے میں کہتا ہوں یار یہ میں نے جو سلیکشن کر لی ہے نا, یہ کان بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ کان بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تھا. کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے, یہ جو ڈبے بنے ہوئے ہیں, اگر ایک ڈبہ دبائیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا, پھر یہ بس ایک سلیکشن کرے گا, بس جو کر لی سو کر لی. آپ نے نا ایک کی بجائے 2 ڈبے سلیکٹ کرنے ہیں. یہ سیکنڈ ڈبہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ پلس کا نشان بن گیا, یہ دیکھیں پلس کا نشان بن کے آ گیا نا. اب میں یہ یہاں پہ آؤں گا اور میں ایک نئی سلیکشن بنا لوں گا کان کے ارد گرد ایسے کر کے یوں, اور یہ سے میں بند کر لوں گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کیا ہوا ہے, اب یہ جو کان ہے وہ بھی دیکھیں وہ بھی سلیکشن کے اندر شامل ہو چکا ہے. تو یہ پہلے کان شامل نہیں تھا, اب یہ اس کے اندر شامل ہو چکا ہے. میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں. فرض کریں کہ میں نے اس میں یہ والا پورشن شامل کرنا ہے, یہ والا پورشن, تو میں کیا کروں گا, یہاں پہ آؤں گا, ایک کلک کروں گا, اور یہ اس طریقے سے میں یوں کرتے کرتے سر یہاں پہ آ کے میں اس کو بند کر دوں گا. یہ دیکھیں, اب یہ دیکھیں یہ لائن ٹوٹ گئی اور وہ سارا کا سارا جو ہے پورشن وہ اس میں شامل ہو گیا. تو سلیکشن کے اندر کوئی چیز میں نے شامل کرنی ہے تو اس کے لیے میں یہ 2 ڈبے یوز کروں گا. اچھا, اب میں نے فرض کریں جو سلیکشن کی ہے اس میں نے غلطی کے ساتھ یہ اضافی سلیکشن کر لی, مجھے یہ نہیں چاہیے. اب سر یہ تیسرے والی آپشن ہے, یہ تیسرا ڈبہ ہے, اس کو میں کلک کروں گا تو یہ مائنس کا نشان بن کے آ جائے گا. اب میں اس پوائنٹ سے ایک کلک کروں گا اور یہ میں نے جگہ جو ہے ریموو کرنی ہے, تو میں اتنی جگہ جو میں نے ریموو کرنی ہے میں اس کو یوں کرتے ہوئے بند, یہ میں اینڈ میں آ کے کلک کروں گا, دیکھیں وہ جگہ ریموو ہو چکی ہے. اب واپس میں نیچے آ گیا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کی سلیکشن میں کوئی سلیکشن ایڈ کرنے کا یا آپ کی سلیکشن سے کوئی سلیکشن ریموو کرنے کا. یہ جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا 1 2 اور 3 کا, جتنے بھی آپ ٹول یوز کریں گے نا, مور دین 50% ٹولز میں یہ آپ کا سیم اصول جو ہے وہ کام کرے گا. ہم اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں گے. ہر ٹول میں طریقہ اس کا الگ ہوگا مگر اس کا فنکشن سیم ہوگا کہ مائنس کرنے کے لیے یہ ٹول ہے, پلس کرنے کے لیے یہ ٹول ہے. تو یہ ڈبے جو ہیں ان کو یاد رکھیے گا. اچھا, آخری ڈبہ بھی چلے پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک آ گیا ہے لاسٹ ڈبہ, اسے کہتے ہیں کراس. اس سے کیا ہوگا, اگر میں اس کو کرنے کے بعد دیکھیں یہ کراس کانٹا ضرب کا نشان بن گیا. اب اگر میں یہاں پہ ایک سلیکشن نہیں کرتا ہوں, دیکھیں کیا ہوگا. یہ دیکھیں فرض کریں یہ میں نے ایک نئی سلیکشن کر لی, یہ دیکھیں اب وہ کیا کرے گا, باقی ساری سلیکشن جو ہے وہ ختم کر دے گا. اس میں جو میری پرانی سلیکشن تھی اور جو میری نئی سلیکشن تھی, ان دونوں سلیکشنز کی جو کامن پلیس ہوگی اتنا وہ پورشن سلیکٹ کر دے گا, باقی ساری وہ ریموو کر دے گا. تو یہ عموماً یوز نہیں ہوتا, لیکن اس کا فنکشن آپ کو آنا چاہیے. کیا کرے گا دوبارہ سن لیں, میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں. اس کو میں کنٹرول ڈی کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں. فرض کریں میں نے یہ ایک ڈبہ سلیکٹ کیا, ٹھیک ہے جی. اب یہ سنگل ہے, اسے ڈبل کرتا ہوں. اب میں یہاں پہ آ کے ایک اور کروں گا اس طریقے سے. تو دیکھیں یہ 2 جو پلیسز تھیں جو میں نے ایڈ کی وہ دونوں سلیکٹ ہو گئیں, ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ آ کے مائنس والے میں جاتا ہوں. اب میں اس کو یہاں سے ایسے کروں گا تو وہ جگہ منفی ہوگی, ٹھیک ہے, دیکھیں ختم ہو گئی. اب میں آؤں گا کراس میں. اب اگر کراس میں آنے کے بعد میں اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ آ کے چھوڑوں گا نا اگر میں, تو اب جتنا ایریا دونوں سلیکشنز میں کامن ہوگا, یہ دیکھیں یہ کامن تھا نا, بس وہ سلیکٹ ہوگا, باقی سارے کا سارا میرا ریموو ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں سنگل ڈبہ سلیکشن, اسے کہتے ہیں ایڈ, مطلب یہ نارمل ہے, یہ ایڈ سلیکشن ہے, یہ مائنس سلیکشن ہے, اور اسے کہتے ہیں ملٹیپل سلیکشن یعنی کہ کامن سلیکشن. ٹھیک ہے سر, یہ انٹرسیکشن ہوتی ہے کامن سلیکشن کی. تو یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ ٹول سلیکٹ کیا تو بھی ڈبوں کا اصول سیم ہی ہے. میں نے میگنیٹک ٹول یوز کیا تو ڈبے, یہ اصول وہی رہے گا, لیکن ان کی فنکشننگ کرنے کا طریقہ چینج ہو جائے گا. کنٹرول ڈی دباتا ہوں, واپس آ جاتا ہوں. اس کے بعد اب نیکسٹ اسٹیپ میں چلتے ہیں. سر یہ ہم نے کام سیکھ لیا, اس کا فنکشن بھی سیکھ لیا. اب اس میں تصویر کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا, کلر چینج کرنا, یہ تمام چیزیں آپ کو آ گئی ہیں. ایک چیز یہاں پہ آج ہم اور سیکھتے ہیں. فرض کریں کہ میں نے اس تصویر کے جو کپڑے ہیں اس کا میں نے کلر چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کی شرٹ وائٹ ہے, میں کہتا ہوں یار یہ شرٹ مجھے پسند نہیں آ رہی, اس کا میں نے کلر چینج کرنا ہے. اس کا فارمولا پلیز دیکھ لیجیے گا. اگر میں نے تصویر کے کپڑے چینج کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس کا تالا کھولنا ہے ڈبل کلک کر کے, اس کے بعد کنٹرول جے دبانا ہے. کنٹرول جے دبا کے دیکھیں میرے پاس یہ ایک نئی لیئر آ گئی. اصل لیئر پہ کام نہیں کرنا, یاد رکھیے گا. کاپی جو آئے گی تو اس کو کلک کر لینا ہے. اب میری یہ کاپی آ گئی ہے. اب میں آؤں گا میگنیٹک لیسر ٹول کے اندر آؤں گا نیچے, اور یہاں سے میں نے ایڈ کو سلیکٹ کر دینا ہے, جمع والے کو, یہ 2 والے کو. اب میں نے اس کی جو شرٹ ہے
صرف اس کا میں نے جہاں جہاں پہ شرٹ چل رہی ہے نا اتنا اتنا پورشن میں نے سلیکٹ کرنا ہے. آئیے کرتے ہیں اس طریقے سے, اس طریقے سے. یہ دیکھیں صرف اس کی جو شرٹ ہے میں نے صرف اس کی شرٹ کا چونکہ کلر چینج کرنا ہے, لہٰذا میں صرف جہاں پہ غلطی ہو ڈیلیٹ 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 پیچھے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کلک کر کے سلیکشن دوبارہ شروع کروں گا. یوں دیکھیں اب صرف اس کی شرٹ کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے, باقی میں نے سلیکٹ نہیں کرنا. اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے جو ہاتھ ہیں اس کی میں نے صرف کیا کرنی ہے, شرٹ کی کلر کو چینج کرنے کا کام میں کر رہا ہوں, لہٰذا میں نے اس کی اب یہاں پہ آگے سے بند کر دیا. اب یہ کیا ہوا, یہ شرٹ میں نے یہاں سے سلیکٹ کر لی ہے, لیکن یہ بھی تو کرنی ہے نا. اب یہاں پہ میں نے یہ اوپر ڈبل سلیکٹ کیا ہوا ہے, کیوں؟ کیونکہ میں نے 2 سلیکشنز اکٹھی کرنی ہے. اب میں یہاں پہ آ کے بھی اس کی شرٹ کا کلر یہاں سے سلیکٹ کرنا شروع کر دوں گا. تو یہ اس طریقے سے میں یہاں پہ آؤں گا, یہاں پہ آ کے میں اس طریقے سے اوپر اس کے ساتھ ساتھ موو کرتا رہوں گا. آٹومیٹیکلی وہ ڈیٹیکٹ کرتے 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 میرے لیے میری شرٹ کا جو کلر ہے اس کو وہ سلیکٹ کر کے میرے سامنے دے دے گا. اگر میں کہیں پہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ڈاٹ اپنی مرضی کا لگاؤں تو میں وہاں پہ آ کے کلک کا بٹن دباؤں گا ماؤس کا, تو وہاں پہ ایک میری مرضی کا, جیسے یہاں پہ کلک دبانا مجھے پڑ گیا, وہاں پہ جہاں پہ کہیں پہ وہ خود ہی کوئی ڈاٹ نہیں لگا پا رہا, یہاں پہ واپس آ کے میں نے اسے بند کر دیا. یہ دیکھیں بند ہو گئی. بند کیسے ہوگی, جہاں پہ شروع کیا وہیں پہ آ کے آپ نے بٹن دبایا تو بند ہو گئی. اچھا, اب اس طریقے سے آپ نے 2 جگہوں پہ آپ نے سلیکشن کر لی ہے. یہاں پہ 2 جگہوں پہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ اس کی انگلیوں کے درمیان کا پورشن ہے, یہاں بھی سلیکشن کرنی ضروری ہے, اور کچھ یہ اس جگہ بھی کرنی ضروری ہے تاکہ پراپر ہمیں نظر آئے. کنٹرول+ تو باقی اس کو زوم کر لیں اس طریقے سے. اب یہ گم ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسپیس بار دبانا ہے, ماؤس کا بٹن جو ہے اس کو ڈریگ کرتے ہوئے یہ جہاں پہ آپ نے چینجنگ کرنی ہے اپنی, اسپیس بار ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کے ڈریگ کرتے, یہ سر یہ والا پورشن بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ آئیں, اس کو بھی ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے. اس طریقے سے یہ اس کے کناروں پہ آپ گھماتے رہیں, وہ خود ہی اس کی سلیکشن کر لے گا. یہ بھی اس کی بیک گراؤنڈ کا کلر اس طرح آپ یہ سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اینی ویز اس طرح جہاں جہاں پہ کوئی کونے آپ کے رہ جائیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. کنٹرول 0 دبا کے اس کو میں نارمل کروں گا, کنٹرول 0. اچھا, اب جب میں نے یہ میں نے کام کر لیا, اب اس کی شرٹ میری ساری کی ساری سلیکٹ ہو چکی ہے. اور یاد رہے یہ میں کام کس پہ کر رہا ہوں, لیئر پہ کام کر رہا ہوں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, لیئر پہ کام کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد جب میں نے یہ کام کر لیا تو کرنے کے بعد اب سب سے پہلے اوپر یہاں پہ آ جائیں. یہ فیدر کیا تھے میں نے بتا دیا تھا آپ کو, اینٹی ایلیس جو ہے اس کا آپ چیک کر لیں گے تو یہ کیا ہوگا, ہارڈ سلیکشن ہوگی. اس کو یہاں پہ ان چیک میں نے کیا ہوا ہے, اس کو ان چیک رہنے دیں. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے کنارے بلر چاہتا ہوں, تھوڑی سی مکسنگ رلتا ملتا سا کام چاہتا ہوں, مطلب بلر کام چاہتا ہوں میں. اس کو میں نے ان چیک کیا ہوا ہے. وتھ جو ہے یہ 3 پکسل, مطلب جو میرے فیدر ہیں, جو میں نے یہ فیدر بنائے ہیں 3, اس کی جو وتھ ہے مطلب جو میرے فیدر بنیں گے اس کی موٹائی جو ہے وہ 3 پکسل کی ہوگی. مطلب جو میں نے بتایا نا اس کے کنارے بلر سے ہو جائیں گے یا ایک لیئر سے بن جائے گی, اس کی موٹائی یہ 3 پکسل ہوگی, یعنی کہ 3 دانے اسے آپ کہہ لیں اس کی موٹائی ہوگی. اس کے بعد یہ کنٹراسٹ ہے. کنٹراسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا یہ وائٹ کا کلر آ رہا ہے اور جو یہ بلیو کلر جو اس کے درمیان ہلکی سی غیر محسوس ایک لیئر بنے گی, جو میں نے پہلے آپ کو بنا کے دکھائی تھی گرین والی, وہ اس کا کنٹراسٹ یعنی کہ اس کی مکسنگ کلر کی یہاں پہ 10% ہے. اسے میں زیادہ کر دوں گا تو میرا وہ ڈارک کلر کا بارڈر بن جائے گا, لہٰذا 10% یہ کافی ہے. یہ فریکوینسی 57 آ رہی ہے. یہ چیزیں جو ہے لکھی آئیں گی ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا, یہ اس نے نا آٹومیٹیکلی خود ہی سیٹ کر لی ہیں کہ اس تصویر کے پکسلز کے حساب سے کیا ہونی چاہیے. یہ سیٹنگ کا مت چھیڑیں, یہ ٹھیک جو یہ ہر تصویر کی الگ الگ آئیں گی, اس کو الگ الگ ہی رہنے دیں. آگے یہ نشان آ رہا ہے, اس کو اگر اس نے پریس کیا تو پریس رہنے دیں, پریس نہیں کیا تو پریس نہ کریں. اس سے کیا ہوگا, یہ بیسیکلی جو آپ کی سلیکشن کام کر رہی ہوتی ہے نا اس کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے وہ آٹومیٹیکلی کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیکشن کر رہا ہوتا ہے کہ یار کیا بہتر ہے. تو یہاں پہ اس نے اس کو پریس کیا ہے, اس کو پریس رہنے دیں. اگر میں اس کو پریس چھوڑ دوں گا تو یہ ڈیٹیکشن میں ہلکی سی چینجنگ آ جائے گی, مطلب جو اس کو کٹ کرے گا نا وہ, تو اس کٹ کرنے میں ہلکی سی غیر محسوس ایک تبدیلی آ جائے گی. اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہو آپ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ یار اسے دبا کے کیا ہوتا ہے اور دبائے بغیر کیا ہوتا ہے. تو اس کو آپ دبا رہے ہیں. ریفائن ایج کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا, اب یہ جو آپ کی تصویر ہے اس کا کلر فرض کریں میں نے کرنا ہے جناب, اس کو میں نے بلیک شرٹ پہنانی ہے, تو میں یہ بلیک کے اوپر آؤں گا, اس کا کلر اوکے کر دوں گا. اب یہ میری بلیک ہو گئی ہے, آلٹ ڈیلیٹ لیں سر, اس کی جو شرٹ ہے اس کا کلر میں نے اسے بلیک کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بہت زیادہ ڈارک ہو گئی ہے
تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ ذرا سا اتنا ڈارک کلر مجھے پسند نہیں آ رہا. اس کلر کو چینج کرنے کے 1000 طریقے ہیں سر, بڑے پروفیشنل طریقے ہیں, لیکن ابھی ایڈوانس لیول میں ہم جائیں گے. ابھی بیس لیول میں ہم جو طریقہ وہ دیکھیے گا. یہاں پہ آئیں گے, یہ اوپیسٹی ہے, اسے آپ نے کلک کرنا ہے, اس اوپیسٹی کو آپ نے کم کر دینا ہے. یہ دیکھیں اب یہ بڑی جینین قسم کی بلیک لک اس کی آ چکی ہے, کمال قسم کی اس کی, جہاں پہ اس کے بل ہیں, جہاں پہ کالر ہے, جہاں پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں, بڑی نیچرل اور بڑی جینین قسم کی ایک لک آ چکی ہے. یہ اوپیسٹی میں نے 70 پہ کر دی ہے, ٹھیک ہے. اچھا 70 کر دیں, 80 کر دیں, جو آپ کا من پسند کلر ہے وہ لے آئیں. یہ لانے کے بعد اب آپ نے دیکھا یار کہ میں نے اٹس اوکے فائن, میں نے مناسب چینجنگ کر دی ہے, یہی کلر مجھے چاہیے تھا اس کا لڑکے کا. اب میں کیا کروں گا, کنٹرول ڈی دباؤں گا. یہ دیکھیں اب اس کی کلر جو تھا شرٹ کا بڑے اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ چینج میں کر چکا ہوں. اب دیکھیں ریل میں یہ کیا تھا, یہ آئی بال میں اس کے بند کروں گا تو دیکھیں یہ اس کی ریئل شرٹ تھی وائٹ. اب میں نے اس کو بلیک کر دیا, ٹھیک. یہ دیکھیں اس نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے, دوبارہ دیکھیں یہ اس نے اب بلیک پہن لی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ بالکل پتہ ہی نہیں لگ رہا یار کہ اس کی شرٹ کبھی وائٹ تھی کہ نہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے میں اس کی جو شرٹ ہے اس کا کلر اپنی مرضی کے ساتھ سفید, کالا, پیلا کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ فارمولہ ہے آپ کی جو ڈریس ہے اس کو چینج کرنے کا. اس طریقے سے تصویر کی جو کٹنگ ہے اس کٹنگ کا سارا بیک گراؤنڈ, اس کی شرٹ کا کلر, اس کی فرنٹ کا کلر, اس کی کوئی منظر لگانا, یہ تمام کے تمام کیسے کرتے ہیں, کٹنگ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں, یہ سارا جو ہے ایڈوانس لیول تو اس کا بہت کمال کا ہے نا. یہ جو آپ کو اس کے کناروں میں ہلکی ہلکی مکسنگ فیل ہو رہی ہوگی, بڑی یہ جو ہے نا جیسے یہ ہاتھوں میں اور یہ شرٹ کے درمیان میں یہ مکسنگ فیل ہو رہی ہوگی, تو یہ چیزیں میں نے ابھی آپ کو ایڈوانس لیول میں نہیں کروائیں. ایڈوانس لیول میں جا کے تو یہ بہت کمال کا ہوگا. یا تو آپ اس کی کٹنگ کرتے ہوئے نا بڑا اس کو زوم کر لیں. یاد رکھیے گا جتنا زوم کر کے کنارے کے اوپر چلتے چلتے آپ کٹنگ کریں گے نا اتنی شفاف کٹنگ ہوگی, اور جتنا زوم کیے بغیر کٹنگ کریں گے اتنی گندی کٹنگ ہوگی. تو اس کی کٹنگ کرنے کے لیے زوم کریں اس کو, اور ماؤس اس کے بعد اپنے جو کی بورڈ ہے وہاں پہ اسپیس بار کو دبائیں گے تو ہاتھ کا نشان بن کے آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کے اس کو ڈریگ کرنا ہے تو یہ موومنٹ کرنا شروع کر دے گا. یہ جو سارے کے سارے فنکشنز ان کو یوز کرتے ہوئے آپ جب اس کی بڑی باریکی کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ آرام سے کٹنگ کریں گے تو یہ جو ہاتھوں کے اور یہ شرٹ کے درمیان یہ جو وائٹ پورشن میں نے مس کر دیا یہ آپ مس نہیں کریں گے. اس کو ٹھیک کرنے کے اور بھی 100 طریقے ہیں, پروفیشنل طریقے ہیں ایڈوانس لیول کے اندر, وہ تمام طریقے ہم سیکھنے جا رہے ہیں. ابھی چونکہ ہم بیس لیول کے اندر کھڑے ہیں لہٰذا بیس لیول کے اندر اتنا کافی ہے. اچھا اس کے بعد ایک چیز اور ہے وہ بھی آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے کہ اس تصویر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کٹنگ کرتے ہوئے آپ جس تصویر کی کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی کٹنگ کرنے میں آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ مسائل کیا ہیں, آئیے ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات اور سیکھ لیجیے گا کہ یہ جو آپ نے کٹنگ کی ہے اس کٹنگ کرنے کے لیے میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں پلیز اس بات کو نوٹ بک کے اوپر لکھ لیں, زندگی میں آپ کے یہ کام آنے والی بات ہے, بڑی باریک بات بتا رہا ہوں. جب آپ نے میگنیٹک لیسو ٹول کا یا لیسو ٹول کا استعمال کرنا ہے, یہ آپ کھپے ہیں نا جی, آپ جناب اس کے کپڑوں کے کناروں پہ گئے اور آپ نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں اتنی محنت کیا آپ نے, سارے سر پہ اور کانوں پہ اور اس کی فنگرز دائیں بائیں آپ, تو یہ سارے کا سارا کام آپ نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کی کٹنگ کرنا تھی. دوستو گزارش یہ ہے کہ جس تصویر کے اندر آپ کو نظر آئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ اس کے کپڑوں کے ساتھ اچھے خاصے کنٹراسٹ کے اندر ہے, اچھے خاصے کنٹراسٹ کے اندر ہے, وہاں پہ آپ سنگل کلک کے ساتھ بھی بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں. بڑا کمال قسم کا فارمولہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اس کو غور کے ساتھ سن لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا اور اس کو نوٹ کر لیجیے گا. اس فارمولے کا نام ہے میجک ٹول. یہ میجک ٹول ہوتا ہے, یہ میگنیٹک بھی ہوتا ہے اور میجک بھی ہوتا ہے. ابھی آپ نے سیکھا میگنیٹک ٹول, ابھی ایک میجک ٹول ہے جس کے ذریعے سے میں اس کی ساری جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ریموو کر سکتا ہوں. ایک سنگل کلک کے ساتھ مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. آئیے وہ سیکھتے ہیں. پہلے اس کو میں سلیکٹ کروں گا, یہ سلیکشن ہو گئی ہے. یہ جو تصویر بیک گراؤنڈ پہ رکھی ہے اس کو میں یہاں سے آئی بال سے بند کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ میں نے بند کر دی ہے. یا اس پہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں, اصل والی پہ کام کرتا ہوں. اب یہ اصل تصویر میرے پاس کھل کے آ گئی. اب میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے سنگل کلک کے ساتھ. سر اس کے بالوں کا کلر بلیک ہے اور یہ بیک گراؤنڈ کا وائٹ ہے, اس کی سکن براؤن ہے, یہ وائٹ ہے. تو یہ چونکہ کنٹراسٹ مار رہا ہے, کنٹراسٹ کے اندر آ رہی ہے بیک گراؤنڈ, تو اس کی میں سنگل کلک کے ساتھ کٹنگ کروں گا. آئیے کیسے. یہ میگنیٹک کے ساتھ نا دائیں جانب یہ ایک ٹول ہے, یہ غلطی سے ہو گیا جی سر, کنٹرول ڈی دبا کے اسے غائب کر دیں.
کنٹرول ڈی. اچھا یہ ایک ساتھ میجک وینڈ ٹول پڑا ہوا ہے. وینڈ کہتے ہیں جادوگر کا جو ہوتا ہے نہیں عصا, اسے وینڈ بولتے ہیں. میجک مطلب جادو کا عصا. اس کو کلک کر لیں, یہ نیچے والا ٹول میجک وینڈ ٹول ہے, اس کو کلک کریں. اب اس کے تصویر کے باہر کہیں بھی لا کے کلک کر دیں. لے سر یہ سلیکشن ہو گئی, یہاں پہ آ کے کلک کر دیں. لیں سر یہ بھی سلیکشن ہو گئی. لیکن اس میں چونکہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی وہ بات میں عمل یہاں پہ نہیں ہو پایا. دیکھیں یہاں پہ یہ شرٹ پہ بلیک شیڈ تھا اور بیک گراؤنڈ وائٹ تھی, تو یہاں پہ اس نے بڑی پیاری کٹنگ کر دی. لیکن یہاں پہ جو کہ یہ بھی بیک گراؤنڈ وائٹ تھا اور یہ بھی وائٹ اس کا ایج ہے, تو یہاں وہ کٹنگ نہیں کر پایا. لہٰذا اس تصویر کی جو کٹنگ ہے وہ آپ میجک وینڈ ٹول سے ہی کر سکتے, سوری یہ میگنیٹک لیسر ٹول سے ہی کر سکتے تھے, جس سے ہم نے پہلے کی ہے. میجک وینڈ ٹول یہاں پہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کنٹرول ڈی دباتے ہیں. یہاں پہ بات سمجھ جائیں کہ میں نے کیا سمجھایا آپ کو کہ میجک وینڈ ٹول یہاں پہ کام نہیں کیا, کنارے مکس ہو گئے, تو یہاں پہ وہ جادو والا عصا کام نہیں کرے گا. اس تصویر کو کلوز کرتے ہیں, اس کا تمام فنکشن. اچھا میں نے اس کو یہاں 9 دباتا ہوں, میں نے سیو نہیں کرنا. اس کو بھی کراس اور 9 دباتا ہوں, میں نے سیو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک اور تصویر کھولتا ہوں جس کے کنارے بڑے ہارڈ ہیں, مطلب اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑی کلیئرلی جو ہے وہ اپنی فرنٹ گراؤنڈ کے ساتھ ڈفرینس کر رہی ہے. فرض کریں یہ تصویر میں کھولتا ہوں. اب یہ جو تصویر ہے اس کے اندر یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس بڑی ہارڈ ہے اور یہ بڑا کنٹراسٹ ہے اس کی دونوں جو ہے وہ تصویری اور بیک گراؤنڈ میں. لہٰذا اس کی کٹنگ میں میجک وینڈ ٹول سے کر سکتا ہوں. اچھا کنٹرول ڈی دبائیں, یہ غلطی سے آ گیا. کنٹرول ڈی سلیکٹ کریں. سب سے پہلے کیا کروں گا, تالا کھولوں گا. اس کو میں نے کا تالا کھول لیا, اسے اوکے کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا تالا کھولنے کے بعد اس لیئر کی نے ایک کاپی کر لیا آپ, کنٹرول جے. یہ کیوں میں نے کی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اب میں اصل لیئر کے اوپر آتا ہوں, اس پہ کام کروں گا. یہ کاپی کو میں نے آئی بال سے بند کر دی. اچھا اب یہ جو میں نے تصویر کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہے نا اس ٹائم پہ, اس تصویر میں اس تصویر کے اندر میں نے آپ کو 2 چیزیں سکھانی ہیں. ایک تو میجک وینڈ ٹول کا استعمال سکھاؤں گا میں آپ کو اس میں, اور دوسرا میں آپ کو اس میں سکھاؤں گا کہ آپ نے میجک وینڈ ٹول کے ساتھ ساتھ ریفائن ایج کو کس طرح یوز کرنا ہے. ریفائن ایج ایک پروفیشنل ٹیکنیکل ٹرمنالوجی ہے جو کہ ڈیزائننگ کے اندر استعمال کرتے ہیں. ڈیزائننگ کرتے ہوئے پروفیشنل جو ہے ڈیزائننگ اس میں استعمال کی جاتی ہے, اور ریفائن ٹول کے ذریعے آپ بڑی خوبصورت قسم کی جو آپ کی کٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کرنے میں کامیابی کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں. اگر آپ ریفائن ایج کو یوز نہیں کرتے تو آپ کی جو تصویر ہوتی ہے وہ کامیابی کے ساتھ کٹ نہیں ہوتی. اب یہ جو بات میں نے آپ کو کہی ہے اس کا پریکٹیکلی مطلب کیا ہے, آئیے اس بارے میں جانتے ہیں. اب یہ جو تصویر ہے میرے پاس اس ٹائم پہ, اس تصویر کو اس کی یہ جو بیک گراؤنڈ ساری میرے پاس آ رہی ہے. میں اب یہ میجک وینڈ ٹول پہ آتا ہوں اور یہ یہاں پہ آ کے میں ایک کلک کرتا ہوں. لیں سر دیکھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ایج ٹو ایڈ کیا کمال خوبصورتی کے ساتھ میری ساری سلیکشن ہو کے آ گئی. مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, سمپل میں دباتا ہوں ڈیلیٹ. لیں سر اس کی بیک گراؤنڈ ساری کی ساری ریموو ہو چکی ہے. اب میں اس لڑکی کی بیک گراؤنڈ پہ فرض کریں, اب یہ جو موونگ آرٹس ہے نا, موونگ آرٹس یہ ابھی میں ختم نہیں کرتا. اس کی بیک گراؤنڈ پہ میں نے یہاں پہ کچھ اور کلر لگانا ہے, تو یہ جو کلر آیا ہے بلیک یہی لگانا ہے, تو میں کروں گا آلٹ ڈیلیٹ. لے سر لو جناب کتنی خوبصورتی سے کٹنگ ہوئی, اور لڑکی کی بیک گراؤنڈ پہ یہ جو کلر ہے وہ بلیو آ گیا. او ہو سر یہ کیا ہوا, کلر تو آ گیا مگر لڑکی کے اتنے باریک باریک بال ہیں, یہاں پہ کٹنگ کون کرے گا؟ یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. اتنی باریک کٹنگ کرنے کے لیے تو آپ کینچی سے بھی کترنے بیٹھیں گے تو نہیں کر سکیں گے نا. تو اس کے لیے سر گھبرانا نہیں ہے آپ نے. ریفائن ایج کا جو فنکشن ہے وہ پروفیشنل ٹول ہے جو آپ کے اس مسئلے کو حل کرے گا, اور وہ ان تمام باریک لیئرس کی بھی کٹنگ کرے گا. کیسے کرے گا آئیے سیکھتے ہیں. فرض کریں بیک گراؤنڈ آپ لیٹس اس کی بلیو کر دیں, بیک گراؤنڈ آپ اس کی لائٹ کچھ بھی کر دیں, بیک گراؤنڈ کا ایشو نہیں ہے. یہ دیکھیں اب میں نے اسے اسکائی بلیو کر دیا ہے, آلٹ ڈیلیٹ دباتا ہوں تو بیک گراؤنڈ تو میں نے یہ دیکھیں وہ کر دیا. لیکن یہ جو سینٹر میں پورشن ہے اس کا میں کیا کروں, یہ تو میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں کنٹرول ڈی دباتا ہوں. اب یہ اس تصویر کو یہاں پہ اب رہنے دیں بطور سیمپل کے. یہ کٹنگ بڑی خوبصورت ہو گئی ہے, لیکن جہاں جہاں اس کے ہونٹ یا تھوڑی یا بازو یا یہ اس کی کمر کے ساتھ یا یہاں جہاں پہ وہ میرے پاس اس کے بالوں کا مسئلہ نہیں ہے وہاں تو کٹنگ ہو گئی ہے, لیکن جہاں پہ یہ مسئلہ ہے وہ اس کا میں کیا کروں. تو سر اس کو یہاں پہ چھوڑیے گا. آئیے میں آپ کو ایک نیا کام کر کے دکھاتا ہوں. واپس آتے ہیں اپنی کاپی پہ, ہم نے کاپی تیار کی تھی اس پہ آتے ہیں. اب اس کو آپ آئی بول بند کر دیں اس کا, اور کاپی کا آئی بول کھول لیں. یہ آپ کی ریئل تصویر آ گئی ہے. اس کی بھی میں ایک اور کاپی تیار کرتا ہوں, کنٹرول جے دباتا ہوں. اب یہ کاپی 2 ہے اور یہ کاپی 0 ہے. اس پہ کاپی 0 پہ کام کرتے ہیں, باقی دونوں میں نے بند کر دی ہیں. اب یہ کاپی 0 ہے, اس کو میں
میجک وین ٹول میں نے سلیکٹ کیا, میں یہاں پہ آ کے کلک کرتا ہوں. اب یہ جو میری سلیکشن ہو گئی ہے یہ تو بڑی پیاری ہوگی, لیکن اس میں یہ بالوں کا مسئلہ آ گیا. اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے, اوپر آپ کے پاس دائیں جانب ریفائن ایج کے نام سے ایک یہ فنکشن آ رہا ہے, اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ویو کے آگے ایک تیر بنے سے کلک کر دینا ہے. اس میں مارچنگ آرٹس, اوور لے, بلیک, وائٹ, الا بلا 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 آ رہا ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے. اوور لے کے اوپر آ کے اپنے کلک کر دینا ہے. اوور لے پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو یوں کنارے پہ لے کے آ جانا ہے. اب آپ نے بڑی بریکٹ سے یہ بڑا کر سکتے ہیں, جو آپ کا یہ جو پلس کا نشان ہے یہ آپ اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. یہ کنارے پہ آ کے آپ اگر پلس پلس دباتے جائیں گے, جو بڑی بریکٹ ہے سوری دباتے جائیں گے, تو یہ آپ کا نشان بڑا ہو جائے گا. اگر آپ اس کو اسمال بریکٹ دبائیں گے چھوٹا ہو جائے گا. اینی ویز اب یہ جہاں جہاں پہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ پورشنز تھے. یہ جہاں جہاں پہ لال رنگ کا میں نے ایک اوور لے بنا دیا ہے نا, یہاں پہ جہاں پہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا نا, وہاں پہ ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کے سمپل یہ کلر کرنا شروع کر دیں اس طریقے سے. یہ پلس پلس بڑی بریکٹ سے اچھا اس کا سائز بڑا کرنے کا طریقہ یہ یہاں پہ آ کے نا 35, یہاں سے بھی سیا بڑا کر, یہ دیکھیں یہ بڑا ہو گیا, اس طریقے سے بھی ایسے بڑا کر سکتا ہے. اب میں نے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبانا ہے اور جہاں جہاں پہ بالوں کے درمیان مجھے پریشانی کرنے کا سامان تھا, جس سے میں ڈسٹرب ہوا تھا, خاص کر کے کنارے باریک باریک بالوں کے ایج ہیں, بڑی مجھے اس کے اندر ڈسٹربنس آئی تھی. یہ ڈسٹربنس میں اس میں دوبارہ نہیں چاہتا. تو وہ تمام جگہیں جہاں پہ مجھے پریشانی کا سامنا, اس کو میں نے حوالے کر دیا ہے ٹیکنیکل قسم کی ایڈوانس ایک ٹیکنیک کے حوالے کر دیا. اب یہ سارے کے سارے جو یہ اچھا ماؤس کا بٹن نہیں چھوڑنا آپ نے, یاد رہے ایک ہی آپ نے کٹ میں کرنا ہے. آپ بار بار کریں گے تو وہ خوبصورتی خراب ہو جائے گی اس کی. اس طریقے سے آپ نے اس کی یہ کٹنگ کر دی, ٹھیک ہے. جہاں جہاں پہ آپ کو مطلوب ہے کہ یار یہ کر دی, یہ یہاں بھی ذرا ہلکی سے بال اس کے, اب وہ میں نے کر دیا, ٹھیک ہے, وہ پورشن غائب ہو گیا, ٹھیک ہے, وہاں وہ غائب ہو بھی گیا, کوئی بات نہیں. آپ نے ایک بار سارا پھیر دیا وہاں پہ. اب یہاں پہ آ جائیں, یہ کنارہ بھی تھوڑا سا اس طرح کا ہے, تو اس کو میں اپنی بریکٹ دباؤں گا چھوٹی والی بالکل کنارے پہ لا کے, یہاں بھی میں یہ پورشن بھی میں جو ہے اس کو ہلکا سا یہ یہاں پہ, یار یہ والا پورشن بھی مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں یہاں پہ اوکے دبا کے اسے کلوز کر دوں گا, ٹھیک ہو گیا جی. اب میں دباتا ہوں ڈیلیٹ کا بٹن, واہ جی واہ, اب دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ میرا بیک گراؤنڈ بالوں کی انٹرنل لیئر سمیت اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی بیک گراؤنڈ پہ میں نے جو کلر لگانا ہے لائٹ, جو یہ یہاں پہ کلر آیا ہوا ہے, اگر یہی کلر لگانا ہے میں نے اس کی بیک گراؤنڈ پہ, تو میں کیا کروں گا, آلٹ ڈیلیٹ دباتا ہوں. یہ دیکھیں آلٹ ڈیلیٹ لیں سر, دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ وہ کلر میرا سارے کا سارا جو ہے وہ فل ہو گیا, ٹھیک ہے جی. فرض کریں میں نے اس کلر کو تھوڑا سا چینج کر دینا ہے, مجھے کوئی اور کلر پسند آ رہا ہے, میں یہ نہیں چاہ رہا, چلے یہ کر لیتے ہیں کلر. فرض کریں میں نے یہ کلر لگانا ہے. اب یہاں پہ آ کے دوبارہ دباتا ہوں آلٹ ڈیلیٹ, تو یہ دیکھیں سر اب وہ کلر جو ہے یہ والا اس کے بیک پہ آ گیا. اب یہ جو چونٹیاں ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں گا, کنٹرول ڈی, لے سر چونٹیاں ختم ہو چکی ہیں. اچھا اب اس میں یہ جو تصویر ہے اس میں ایک چیز آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی بھی یہ وائٹنس آپ کو فیل ہو رہی ہے. اس میں آپ نے ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے. یہ میں نے براؤن کلر جو آپ کو لگا کے دکھایا, اس کی وجہ ہے جس کلر کے بال ہوں گے نا, آپ نے بیک گراؤنڈ پہ اس طرح کا کلر نہیں لگانا, ورنہ وہ اس کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر پائے گا. یہ میں نے آپ کو جان بوجھ کے براؤن کلر لگا کے دکھایا. اب دیکھیں میں اسے کلر کو براؤن کی بجائے نا چینج کرتا ہوں, وائٹ کر دیتا ہوں فرض کریں, تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا میرا. اب اسے دباتا ہوں آلٹ ڈیلیٹ, یہ دیکھیں کنٹرول آلٹ زیڈ دبا کے, سوری واپس آتا ہوں, یہ میں نے اسے وائٹ کیا ہے, آلٹ ڈیلیٹ, یہ دیکھیں. اب میں اسے جب چھوڑوں گا کنٹرول ڈی دبا کے, تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ فیلنگ نہیں آئے گی. اگر آپ کو یہ فیلنگ ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا ایک اور حل ہے. اس کا حل کیا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. کنٹرول آلٹ کرتے ہیں زیڈ, سمپل واپس آتے ہیں. اب اس لیئر میں جہاں سے ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا اس میں واپس آتے ہیں. یہاں پہ اس جگہ پہ آپ نے جب اس کا میجک وین ٹول کے ذریعے اس کی سلیکشن پہلے کی تھی, وہیں پہ آپ واپس آ جائیں, شروع میں آ جائیں واپس, آپ بالکل شروع میں, یہ آپ کی تصویر ہے, آپ اپنے میجک وین کے اوپر آ جائیں. یہ میجک وین کے اوپر آئے تھے اور یہاں پہ آ کے آپ نے ایک کلک کیا تھا, اسی سٹیپ پہ واپس آ جائیں. شروع سے کام شروع کرتے ہیں تاکہ یہ جو آپ کو مسئلہ ہوا ہے اس مسئلے کو حل کرنا آپ کو سکھاتا ہوں میں. یہ آپ کی سر لیئر ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں, 0 بائی 0 پہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کام شروع کیا تھا. یا یہ میرے پاس یہاں پہ ہسٹری آ رہی ہے,
یہ شروع میں شروع میں گیا تھا وہیں پہ آتا ہوں میں، اور وہیں پہ آ کے اس کا میں کام کا آغاز کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس لوگ ہے، اس کو میں ان لوک کروں گا. ان لوک کرنے کے بعد میں اس کو اوکے کر دوں گا. اب اس میں جو میں نے اپنا میجک وین ٹول سلیکٹ کیا، اس میں یہاں پہ سلیکشن کروں گا، اور سلیکشن کرنے کے بعد میں کیا کروں گا کہ یہاں سے میں اینٹی ایلیس کو بند کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں مجھے مسئلہ آیا نا، وہ جو مطلب اس کے جو کنارے تھے وہاں پہ وہ بڑے ہارڈ کنارے آ گئے تھے. اس کو میں آؤٹ کر دیتا ہوں اینٹی ایلیس کو. اس کے بعد جو اس کی ٹولرنس ہے اس کو میں 20 کر دیتا ہوں. ٹولرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی جو کناروں کے جو اس کی جو کٹنگ ہے کناروں کی، اس کی ہارڈنس وہ میں کم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب کم کرنے کے بعد اب میں وہ ریفائن ایج کا جو فنکشن دوبارہ کرتا ہوں، تو اب اس میں بہتری آ چکی ہوگی. یہ دیکھیں، اب ریفائن ایج کے اندر آتا ہوں. یہ میں نے اوور لے پہلے سلیکٹ کر لیا، ویسے میں اس میں سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کی جو یہ میری غلطی تھی بالوں کی، اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں ایک دفعہ اس جگہ پہ جہاں میرے کنارے ڈسٹربنگ تھے. یہ کنارے یہاں سے یہ سارے کنارے جو ڈسٹرب مجھے کر رہے ہیں سارے کے سارے، اس طریقے سے میں اس کے اندر اپنا یہ ٹول جو ہے اس کو استعمال کرتا ہوں. اب یہ کرنے کے بعد جب میں اس کو ریموو کروں گا تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ریموو ہو چکا ہوگا. اس طریقے سے تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اس کو تاکہ کام کرنا ذرا آسان ہو جائے. اس طریقے سے یہ دیکھیں. اب یہ فرض کریں اس کو میں نے چینج کر دیا. اب اس کو چینج کرنے سے فرق کیا پڑے گا؟ اسے میں اوکے کرتا ہوں. اوکے کر دیا. اب دیکھیے گا میں آپ کو فرق دکھاتا ہوں. اب آپ فائل میں آئیں، اوپن میں جائیں، کوئی ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس کا ڈفرینس دکھاتا ہوں کہ کتنا فرق پڑا ہے اس پہ. آپ فرض کریں یہ کشتی والی فوٹو پڑی میرے پاس، میں نے کھول لی ہے. ٹھیک ہے، یہ کشتی آ گئی میرے پاس، اس کو میں ان لوک کرتا ہوں. اب یہ یاد رہے یہ ایک منظر بیک گراؤنڈ چینج کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو چینج کلر کیسے کرنا ہے، وہ ختم ہو گیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کو منظر کیسے لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ جو تصویر جو میں نے اب کٹ کی ہے، ٹولرنس میں نے 20 کر دی ہے اس کی، اینٹی ایلیس میں نے ختم کر دیا اس کا. اب میں کر دوں گا ڈیلیٹ. تو یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس کا ڈیلیٹ کر دیا. اب میں اس ایرو پہ آؤں گا، اس کو سلیکٹ کروں گا اور یوں گھسیٹتے ہوئے دوسری ونڈو کے اوپر لاؤں گا اس طریقے سے یہ چیز، اور واپس لا کے اس کے اندر پلس کر کے چھوڑ دوں گا. لیں سر، اس کو میں بڑا کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ جو ابھی میرا مسئلہ تھا وہ کتنے پیارے طریقے سے ختم ہو چکا ہے. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، اب انٹر دباؤں گا تو یہ بلر ختم. لیں سر، میں زوم کرتا ہوں، دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ تصویر کی کٹنگ جو ہے ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ بیک گراؤنڈ پہ جو کشتیاں ہیں، یہ چپو ہیں، یہ سارے بادل پہاڑ سارے کے سارے آ چکے ہیں. اب اس لڑکی کو میں پانی کے اندر یہاں لیں سر، یہ لڑکی بالکل پانی میں چلی گئی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پیچھے کشتیاں آ گئی ہیں، یہ پیچھے آسمان آ گیا ہے، یہ پیچھے جو میں نے منظر لگانا ہے میری مرضی ہے، میں وہ منظر اس کی بیک پہ اب لگا سکتا ہوں. تو یہ اگر کہیں پہ آپ کو تھوڑا سا ایشو آئے تو ٹولرنس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور آپ ایچ کو جو ہے جو اس کا اینٹی ایلیس ہے اس کے فنکشن کو آپ چیک یا ان چیک کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہ ہر تصویر کے نا پکسلز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر تصویر کی جو کوالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو ضروری نہیں ہے کہ جب آپ پریکٹس کریں اپنی تصویر کے ساتھ تو جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو اینٹی ایلیس لگانا پڑے، یا ٹولرنس آپ کو 32 کے بجائے 18 کرنی پڑے یا 36 کرنی پڑے. تو یہ تھوڑی بہت چینجنگ جو ہے وہ پریکٹس کے ساتھ ہر ایک امیج کی اپنی اپنی جو ہے وہ کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ آپ اس کو ایڈجسٹ اپنے مطابق کر لیجیے گا. تو یہ سر اس طریقے سے آپ نے جو اس کے جو بڑی خوبصورت قسم کی کٹنگ ہے وہ کرنی ہے. ریفائن ایج جو تھے، اب اس کو لڑکی کو چھوٹا کرنا ہے تو یہ کنارے پہ آپ آئیں، یہ اس کے ایج ہیں، یہاں سے یوں کر کے اس کو میں چھوٹا بھی کر سکتا ہوں اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا جی. اگر میں نے اسے بڑا کرنا ہے تو سمپل میں اس کو ڈریگ کرتے ہوئے بڑا کر سکتا ہوں. تو یہ اس طریقے سے آپ اپنی جو باریک والی کٹنگ ہوتی ہے جس میں کسی قسم کے کوئی بال خاص طور پہ ہوتے ہیں یا کوئی جھاڑیاں اگی ہوتی ہیں، وہ کنارے ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اسے جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ سر ہماری کٹنگ کا بیک گراؤنڈ چینج کرنے کا اور ہماری کٹنگ کے فنکشنز کا اور کٹنگ کے سارے ہمارے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. آج یہ سارا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری کی ساری بات جو سمجھ کے اندر آ گئی ہوگی، اور درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس کی پریکٹس کیجیے گا. کوئی آپ کا ایشو ہے تو آپ ڈیورنگ آل دی جو آپ کا ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے 2.5 ماہ کا ہمارا تقریباً ساتھ آپ کا ہوگا، 2 سے 2.5 ماہ کا. اس میں
آپ آفیشیل ٹائمنگ کے اندر صبح 10 سے شام 10 بجے تک کلاس کی ٹائم کے علاوہ آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں, آپ وائس کال بھی کر سکتے ہیں, وائس میسیج آپ چھوڑ سکتے ہیں, تاکہ آپ کی جو پریشانی ہے اس کو ہم حل کر سکیں. کوئی مسئلہ آپ کو نہیں سمجھ کے اندر آیا آپ پوچھ سکیں. اگر پریکٹس کرتے ہوئے کوئی بات سمجھ کے اندر نہیں آتی تو اسکرین شاٹ لیں, اسکرین شاٹ لے کے مجھے بھیج دیں اور مجھے کہ سر یہ مسئلہ سے کیسے حل کرنا ہے, میں آپ اس کا آنسر کر دوں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسکرین شاٹ سے مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا تو آپ سمپل اپنا جو کمپیوٹر وغیرہ ہے, لیپ ٹاپ ہے, موبائل جو بھی آپ کے پاس ہے اسے آن کریں, آن کر کے مجھے ویڈیو کال کر لیں, تو میں لائیو آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں آپ نے کہاں پہ غلطی کی اور کیسے کرنا ہے. تو سر آج ہمارا دوستو یہ آپ کا جو کٹنگ ٹول ہے, جو بیسک ہماری بیک گراؤنڈ چینج کا سارا ٹاپک ہمارا کلوز ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سارے ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور آپ کے لیے کوئی پریشانی جو ہے اس میں باقی نہیں رہی ہوگی. ملتے ہیں جی آپ کے نئے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے کے ساتھ. پریکٹس ضرور کیجیے گا, ریوائز ضرور کیجیے گا. ڈیلی بیسس پہ ریکارڈنگ آپ کو ملے گی. اور کلاؤڈ کی فیسلٹی کے بارے میں جتنے بھی رجسٹر اسٹوڈنٹس ہیں میں نے ان کو کلاؤڈ کی فیسلٹی کے بارے میں سارا بتا دیا ہے, ان کو دے دیا ہے. جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک اپنا رجسٹر کا جو پروسیس ہے, رجسٹریشن کا مکمل نہیں کروایا, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز اپنے پروسیس کا مکمل کروائیں رجسٹریشن کے, اور مکمل کروانے کے بعد وہ اپنے فری سافٹ ویئرس سارے کے سارے جو آپ کے سافٹ ویئرز ہیں ادارہ آپ کو مفت فراہم کرے گا. آپ کا CS613 ہے, آپ کا فوٹوشاپ ہے, آپ کا جناب علی فلمورا ہے, آپ کا اوپن کیمرہ ہے, جو بھی ابھی یوز کرنے ہیں آپ نے یہ 2-2.5 ماہ میں آپ نے جتنے بھی سافٹ ویئرز یوز کرنے ہیں یہ سارے کے سارے سافٹ ویئرز آپ کو ادارہ پرووائڈ کرے گا. تو آپ نے جو ہی اپنی انرولمنٹ کا پروسیس مکمل کرنا ہے, پیٹرن سارا آپ کو بتا دیا جائے گا, گروپ کے اندر بھی شیئر کر دیا جائے گا. اس کے مطابق اپنی انرولمنٹ مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فری سافٹ ویئرز جو ہیں جو کریک آپ کو ملیں گے اس کو ادارے سے آپ نے کلیم کر لینا ہے اور اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے کلاؤڈ کی فیسلٹی کے بارے میں بھی ضرور کلیم کرنا ہے کہ سر لائف ٹائم آپ 2 سال کے بعد 5 سال کے بعد لیکچرز کس طرح سنیں گے اپنے, اس کا سارا پروسیس کیا ہوگا, کلاؤڈ کی فیسلٹی کیا ہوگی, کیسے آپ کو ملے گی, کیسے آپ گین کر سکتے ہیں, یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ بھی آپ کو میں جو بھی انرولڈ ہوں گے ان کو ہم دے دیں گے. تو یہ چیزیں آپ نے انرولمنٹ کے ساتھ ہی مکمل کر لینی ہے. ٹھیک ہے سر, لے جناب علی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کلاس میں, نئے ٹول کے ساتھ کام کریں گے. اور جو کٹنگ ٹول ہے اس کا بیسک لیول ہمارا مکمل ہو گیا ہے, ابھی اس کا جو ایڈوانس لیول ہے وہ ہم آگے جا کے شروع کریں گے, لیکن بیسک لیول جو ہمارا مکمل ہو چکا ہے. پھر ملتے ہیں جی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت تھینک یو آپ کا کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا, آج کی ٹیکنیک سیکھنے کا فیصلہ کیا, آج کل کے مطابق اپنے آپ کو امپروو کرنے کا فیصلہ کیا. آپ صرف میرا ساتھ دیجیے گا. اگر آپ 2-2.5 مہینے میرا ساتھ دیں گے, ان سکلز کو سیکھ لیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ وہ 15-20-25 ہزار کمانے والے ایک عام شہری نہیں رہیں گے. دنیا کی بہترین پروفیشنل پیسہ کمانے والی سکلز آپ یہاں سے سیکھ چکے ہوں گے. جی سر, پھر ملتے ہیں, اللہ حافظ.